أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحا خير من الدنيا وما فيها أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دعوت اور تبلیغ کے اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور موت تک اس مبارک محنت کو اور اس مبارک کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعوت اور تبلیغ کا کام حقیقت میں اصل میں اللہ کا کام ہے. سب سے پہلے دعوت دینے والے اور سب سے پہلے تبلیغ کرنے والے خود اللہ جل شانہ ہیں. قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تم سب کو جنت میں جانے کی دعوت دیتے ہیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی دعوت دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ نے دعوت دی اور انہوں نے نبیوں کو بھی دعوت دی. نہیں تو نبیوں کو کیا معلوم تھا؟ نبیوں نے جو امت کو دعوت دی وہ اللہ کے حکم سے دعوت دی. پہلے اللہ نے دعوت دی پھر نبی نے امت کو دعوت دی. قرآن پاک میں یہ سب تفصیل سے بیان ہے کہ حضرت اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے دعوت دی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دعوت دی ہے، اس کی ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے. دعوت بھی دی اور دوسروں کو دعوت دینے کا حکم دیا اور پھر اس کے اصول و آداب بتلائے. دعوت کس طرح دی جاتی ہے اس کا اصول اور اس کے قاعدے اور اس کے اصول بھی بتلائے، اس کے قانون بھی بتلائے. پھر اللہ جل شانہ نے یہ نبیوں کا سلسلہ باقی رکھا. ہر قوم کی طرف نبی آتے تھے اور وہ دعوت دیتے تھے بھلائیوں کی. دعوت کسے کہتے ہیں؟ جو میں ولیمے کی دعوت کیا نکاح کی دعوت کون سی دعوت ہوتے ہیں؟ ہاں ارے کون سی دعوت کھاتے ہیں آپ لوگ؟ کھاتے نہیں کوئی بھی. شادی کی دعوت نہیں ہوتی، 11ویں کی ہوتی ہے، 12ویں کھاتے نا. دعوت اسے کہتے ہیں. دعوت کہتے ہیں عربی زبان میں بلانے. کسے کہتے ہیں؟ ارے بولو. بلانا، بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے نبی کی طرف بلانا،
اللہ کی جنت کی طرف بلانا. یہ بلانا جتنا ہے اسے عربی میں دعوت کہتے ہیں. تو نبیوں کا کام تھا انسانوں کو بھلائی کی طرف بلانا, نیکیوں کی طرف بلانا, جنت کی طرف بلانا, خدا کے احکامات کی طرف بلانا, صحیح راستے کی طرف بلانا. یہ نبیوں کا کام ہے. یہ دعوت حق ہے. ایک دوسری دعوت ہے باطل. وہ باطل دعوت شیطان کی ہے. اس کی دعوت ہے برائیوں کی طرف بلانا, چوری, ڈکیتی, زناکاری, بدماشی, برائی, قتل و غارت گری, جتنے گناہ ہیں, جتنے معصیت ہیں, منکرات ہیں, گناہ ہیں, ان کی طرف بلانے کا کام وہ کس کا ہے؟ شیطان کا کام. اللہ بلاتے ہیں جنت کی طرف, شیطان بلاتا ہے دوزخ کی طرف. اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف بلاتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, سچائی, امانت داری, پیار و محبت, اتفاق, اتحاد کی طرف بلاتے ہیں. اور شیطان بلاتا ہے دوزخ کی طرف, بدکاری, زناکاری, چوری, ڈکیتی, دھوکہ بازی, غبن, مکاری, عیاری, بدماشی. یہ کس کی دعوت؟ شیطان کی. تو نبی آتے تھے جنت کی دعوت دینے, اچھائی نیکی کی دعوت دینے, اور شیطان محنت کرتا تھا برائی کی طرف. تو نبیوں کی دعوت غالب آتی تھی, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی, اور وہ کامیاب ہوتے, جیت جاتے تھے نبی. شیطان دب جاتا, ہار جاتا, مر جاتا. پھر نبی کا انتقال ہوا تو شیطان پھر اوپر آ جاتا, شیطان کی محنت اوپر آ جاتی, پھر لوگ برائیوں میں لگ جاتے. پھر اللہ ایک اور نبی بھیجتے, سن رہے, وہ اور نبی آ کر پھر محنت کرتے. نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, نبی کے کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, نبی کی دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. وہ جیت جاتے, کامیاب ہو جاتے. پھر وہ نبی کا انتقال ہو جاتا. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نبی کو بھی دنیا سے پردہ کرنا اور انتقال کرنا ہے, ولی کو بھی دنیا سے پردہ کرنا اور انتقال کرنا ہے. ہر انسان کو مرنا ہے, بادشاہ ہو کیا وزیر ہو, نبی ہو کیا ولی ہو, دنیا سے جانا سب کو ہے. تو نبی کا انتقال ہو جاتا. جب نبی کا انتقال ہو جاتا شیطان کی محنت غالب آ جاتی. نبی کی محنت نہیں ہے نا, تو شیطان بھاری ہو جاتا. تو یہ سلسلہ کبھی یہ غالب, کبھی وہ غالب, کبھی یہ جیتے, کبھی وہ جیتا, کبھی یہ ہارا, کبھی وہ ہارا. یہ چلتا رہا ہزاروں سال تک. 1.25 لاکھ نبی آئے, 2 لاکھ نبی آئے, اس سے بھی زیادہ نبی آئے. ہر نبی, میں دروازہ بند کرتا ہوں آنے جانے والوں کا, یہ بند کرو اسے. یہ پبلک ہماری ایسی ہے, بولی بھالی, سیدھی سادھی. ایک آدمی آیا تو ادھر اڑتے رہتے ہیں, ایک آدمی گیا تو ادھر دیکھتے ہیں. نہیں, آنے والے کے 4 سرا ہی نہیں دیکھیں گے نا کبھی 4 سر کا آدمی ہے, اسے سب مل کو ادھر پھوڑتے. آنے والے کے 16 ہاتھاں ہیں, نہیں دیکھیں ان کو 16 ہاتھوں والا آدمی ہے. یہ کیا دیکھ رہے ہیں تمہارے سرکاج نہ ہونے, ارے تمہارے سرکاج نہیں الگ ہے, تو گھورنا نہیں, ادھر دیکھو. پھر دیکھ رہے درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. تو میں کیا کہہ رہا تھا, جب سب بھول گئے. کبھی نبیوں کی دعوت جیت جاتی, غالب ہو جاتے. کبھی نبی نہیں ہوتے تھے تو شیطان کی محنت غالب آتی, وہ جیت جاتا تھا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہزاروں سال تک. آخر میں تمام نبیوں کے نبی, تمام رسولوں کے رسول اور تمام کائنات و مخلوقات کے سردار و سرتاج حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس وقت میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے اور آخری نبی جا کر 600 سال ہو گئے تھے. 600 سال سے کوئی نبی نہیں آیا. 570 سال تو ساری دنیا میں شیطان کی محنت زندہ ہو گئی. شیطان غالب ہو گیا. زناکاری، چوری، ڈکیتی، خون ریزی، کفر، شرک اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا اندھیرا ہو گئی تھی. پوری دنیا دوزخ کی ہو گئی تھی، جہنمی. ہر جگہ بے دینی، ہر جگہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. کس سے بنایا؟ مٹی سے، زمین سے. زمینی سے مٹی. تو زمین کی خاصیت ہے محنت کرو تو اللہ نے زمین میں بہت سے خزانے رکھے ہیں. یہاں سے پھل بھی آتے ہیں، پھول بھی آتے ہیں، دال، دانا، چاول، گیہوں، جوار، باجرہ سب آتا ہے. سب کہاں سے پیدا ہوتا بھائی؟ ارے بولو. سونا، چاندی، پیٹرول، ڈیزل یہ سب کہاں سے نکلتا ہے؟ سارے خزانے زمین میں ہے نا. یہ نکلتے ہیں محنت کرنے سے. اور محنت چھوڑ دیں تو کچھ نہیں نکلتا. پھر اس میں نقصان دینے والی چیزیں آتی ہیں. کانٹے دار جھاڑیاں اٹھتی، کانٹے اٹھتے نہیں، جھاڑیاں ہو جاتے ہیں، جنگل ہو جاتا ہے. پھر اس میں شیر، بھیڑیے، کتے، سانپ، بچھو، جنات، بلایا سب رہنے لگتے ہیں. محنت نہیں کرے تو بری چیزیں اس زمین میں آ جاتے ہیں. وہ زمین نفع دینے کے بجائے نقصان دیتی ہے. پھر جانور اور حیوان آ جاتے ہیں. وہی زمین ہے. محنت کرو تو پھل اور پھول آتے ہیں، ڈیزل اور پیٹرول آتا ہے، غلے اور اناج آتے ہیں، نعمتیں آتی ہیں، انسان کی زندگی بنتی ہے. وہی زمین پہ محنت چھوڑ دو تو پھر اس میں شیر، بھیڑیے، کتے، سانپ، بچھو، ریچھ یہ آ جاتے ہیں، سب نقصان دینے والے. ایسے انسان کی بھی طبیعت ہے. انسان پر محنت کرو تو اس میں سچائی آتی ہے، امانت داری آتی ہے، عدل و انصاف آتا ہے، پیار و محبت آتی ہے، آپس میں اتفاق و اتحاد و مل کے رہنے کا صفت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت آتی ہے، جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، جہنم کا ڈر پیدا ہوتا ہے. یہ وہ خزانے ہیں جو سونے چاندی سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے. سونا چاندی تو ایک دن ختم ہو جاتا ہے لیکن ایمانداری کا خزانہ یہ ختم نہیں ہوتا. سونا چاندی 10-20 لاکھ 10-20 کروڑوں میں ملتا ہے اور ایمان کروڑوں میں نہیں، اربوں خربوں میں بھی نہیں ملتا. زمین کے خزانے، زمین فانی ہے، زمین کے خزانے بھی فانی اور ختم ہونے والے ہیں. اللہ باقی رہنے والے ہیں، ایمان باقی رہنے والا ہے، ایمان کی صفات بھی باقی رہیں گی. سن رہے؟ ارے سمجھ رہے نہیں؟ محنت کریں تو پھر یہ انسان اس کے اندر یہ اللہ اس کے رسول کی محبت آتی ہے، سچائی امانت داری آتی ہے، عدل و انصاف آتا ہے، پیار و محبت آتی ہے. پھر یہ انسان سن رہے چکبار والے اور خامیری والے اور رٹے ہلی والے اور معصور والے یہ سب فرشتوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں. فرشتہ تو ہزاروں سال سے عبادت کر رہا نا، اس سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. عرش اعظم 7 آسمانوں زمینوں سے بڑا ہے، اعلیٰ اور افضل ہے. لیکن یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ اگر صحیح محنت کریں گے تو یہ عرش اعظم سے بھی بڑے ہو جائیں گے، ان سے بھی قیمتی ہو جائیں گے. ان کی قیمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ جنت سے بھی بڑے ہیں، یہ زمین سے بھی بڑے، آسمان سے بھی بڑے، فرشتوں سے بھی بڑے، کیونکہ انہوں نے محنت کر کے اپنے آپ کو سنوارا، اپنے آپ کو اچھا بنایا ہے. یہ سب سے اچھے ہو گئے. اور اللہ نہ کرے، یہ محنت نہ کرے اپنے آپ پر تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر خرابیاں آتی ہیں. زمین پہ محنت نہیں کرے تو جنگل ہوتا ہے، شیاطین آتی ہیں، سانپ بچھو آتے ہیں، برائیاں آتی ہیں. تو ایسے انسان کے اندر بھی برائیاں آتی ہیں. یہ بھی مٹی کا انسان، مٹی زمین سے بنا ہے. محنت چھوڑ دیں گے دین کی اور ایمان کی، پھر کیا آئے گا؟ اس میں جھوٹ آئے گا،
دھوکہ، غبن، چوری، بدماشی، زناکاری، شراب، جوا، اللہ اس کے رسول سے دشمنی، دوزخ کے عمل، شیطانی حرکتیں، خرابیاں، دنیا میں جتنی خرابیاں ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. کیوں؟ محنت نہیں کی، محنت نہیں کی، اس لیے خراب ہو گیا. زمین پر محنت کی، سرسبز و شاداب باغ بن گیا. محنت چھوڑ دی، جنگل ہو گیا. انسان نے اپنے پر محنت کی تو وہ فرشتے سے بھی آگے بڑھ گیا، جنت سے بھی قیمتی ہو گیا. محنت نہیں کی تو پھر یہ شیطان بن گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبیوں کی دعوت ہے نیک بننے اور اچھا بننے کی، اور شیطان کی دعوت ہے برا بننے کی اور دوزخ میں لے جانے کی. آخر میں اس محنت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے بعد کوئی نبی اب نہیں آئے گا. جتنے نبی کے آنے کی ضرورت تھی وہ ساری ضرورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر دی. اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں آنے کی. سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں، ساری نیکیاں حضور سمجھا کر چلے گئے. اب نبی تو نہیں آئیں گے. کیا مطلب؟ اچھے کاموں کی دعوت دینے والے نہیں آئیں گے. یہ مطلب نا، نبی نہیں آئے گا کیا مطلب؟ اچھے کاموں کو طرف بلانے والے نہیں آئیں گے. اور شیطان موجود ہے قیامت تک، وہ برائی کی طرف بلائے گا. اچھے کام کی طرف بلانے والے آنا بند ہو گئے، اب برائی کی طرف بلانے والا شیطان موجود ہے. تو کیا ہوگا دنیا میں؟ برائیاں ہی برائیاں ہوں گی. برائیاں، کیونکہ اس کی دعوت چل رہی ہے، شیطان غالب آ گیا، اب نبی نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اندر جھوٹ آتا ہے، چوری آتی ہے، ڈکیتی آتی ہے، زناکاری آتی ہے، شراب خوری آتی ہے، جوا آتا ہے. اللہ اس کے رسول سے دور ہو جاتے ہیں، جنت سے دور ہو جاتے ہیں، دوزخ کے قریب ہو جاتے ہیں. خرابیاں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں. اب دیکھ رہے نہیں، اب انسانوں میں اچھائیاں کم ہو گئی، برائیاں بڑھ گئی. نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت و شریعت نہیں ہے، جنت کا شوق نہیں ہے، دوزخ کا ڈر نہیں ہے، وہ سب کم ہو گیا. اور اس کے مقابلے میں دنیا کی محبت بڑھ گئی، مال کی محبت بڑھ گئی، دولت کی محبت بڑھ گئی، حکومت کی محبت بڑھ گئی، گناہوں کی عادت ہو گئی، گناہوں کی عادت ہو گئی. کسی کو شراب پینے کی عادت، کسی کو جوا کھیلنے کی عادت، کسی کو بدکاری کرنے کی عادت، کسی کو لوگوں کا سامان چرانے کی عادت، کسی کو دھوکہ دینے کی عادت. اچھے اچھے لوگ بھی دھوکہ دے کے مال کماتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اچھا کام نہیں کیا. اللہ اس کے رسول سے تم نے دشمنی مول لی، اللہ اس کے رسول کو تم نے ناراض کر دیا. اچھا کام وہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ محنت چھوڑ دی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ کا کھیت باغ ہے نا، یہ باغ میں آپ محنت کرو تو ماشاءاللہ پھل پھول آتے ہیں، اور محنت چھوڑ ڈالے تو کیا آتا ہے؟ کانٹے. نہیں، بنجر زمین، پتھریلی زمین ہو جاتی ہے، زمین سوکھ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. محنت کرو تو اچھی رہتی ہے. ایسے انسان پر بھی محنت کرو تو وہ اچھا رہتا ہے، اچھائیاں آتی ہیں، خوبیاں آتی ہیں، بھلائیاں آتی ہیں. محنت چھوڑ دیے تو برائیاں آ جاتی ہیں. کانٹے دار جھاڑیاں، سانپ و بچھو اور درندے اور کتے اس میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ محنت کرنے کو نبی آتے تھے، نبی اب نہیں آئیں گے. آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے سارا کام سمجھا دیا، اور آپ نے ہمارے ذمے کیا. اب میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، لیکن نبیوں کا کام کون کریں گے؟ ہر مسلمان کرے گا. نبی نہیں بنے گا، وہ نبیوں کا کام کرے گا. مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، پڑھے لکھے بھی، بے پڑھے لکھے بھی.
جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو سب، ارے زور سے پڑھو سب، خاموش رہنے والا بھی پڑھو۔ تو یہ جو پڑھتا ہے اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ دین سیکھے اور دوسروں کو دین سکھائے۔ کلمہ ایک ہی چیز نہیں، زیادہ نہیں ہے۔ شادی ہو گئی نہیں سب کی تمہاری، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ تو شادی میں نکاح کتنا پڑھاتا ہے امام صاحب؟ صرف اتنا بولتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیا، تم نے قبول کیا، تو نوشو کیا بولتا ہے؟ یاد کر کو بولو کیا بولے تھے تمہیں؟ یاد ہے؟ قبول کیا۔ تو کیا قبول کیا؟ بیوی بھی قبول کی، اس کا کھانا بھی قبول کیا، اس کے کپڑے بھی قبول کیے، اسے دوا دارو دلانا بھی قبول کیا، اس کی بیماری کا علاج کرانا بھی قبول کیا، اس کا گھر دینا بھی اسے قبول کیا، اسے کپڑے دینا بھی قبول کیا، اس کی زندگی میں ہمیشہ اسے راحت پہنچانا بھی قبول کیا۔ یہ سب قبول کیا نا، لیکن بولا تو ایک ہی جملہ، صرف کیا بولا؟ قبول کیا۔ تو کیا قبول کیا؟ اس عورت کی زندگی کے تمام مسائل قبول کیے، اس کا اچھا برا بھی قبول کیا، اس کے کپڑے دلانا سنوارنا بھی قبول کیا، اسے گھر دینا پردے میں رکھنا بھی قبول کیا، وہ بیمار ہو جائے تو صحت دلانا دوا دلانا بھی تمہارے ذمہ قبول ہوا۔ تو ساری زندگی اس کی تمہارے حوالے ہو گئی، اس کا سب کام تمہیں کرنا واجب ہو گیا۔ تو صرف ایک جملہ بول کر، سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی طرح آپ نے ایک کلمہ بول دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے یہ قبول کیا آج کے بعد میری زندگی میری خواہش کے مطابق نہیں چلے گی، میری زندگی اللہ کی مرضی پر چلے گی۔ میرا کھانا اللہ کی مرضی پر، میرا کمانا اللہ کی مرضی پر، میرے کپڑے پہننا اللہ کی مرضی پر، میری شادی کرنا اللہ کی مرضی پر، بیوی بچوں کو پالنا اللہ کی مرضی پر، ماں باپ کو خوش رکھنا اللہ کی مرضی پر، ہر انسان سے تعلق رکھنا اللہ کی مرضی پر ہے۔ آج میری مرضی کچھ نہیں ہے، اللہ کی مرضی سب کچھ ہے۔ جو اللہ کہیں گے وہ کریں گے، اللہ جس سے منع کریں گے مر جائیں گے لیکن کریں گے نہیں، اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، اللہ کی بات کا انکار نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے، جو کچھ کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے، اللہ کے رسول کی سنت پر کریں گے۔ سمجھے نہیں؟ یہ سب اقرار کرتے ہیں کلمے میں۔ جیسے شادی میں اقرار کیا نا، خالی ایک لفظ بولا تھا قبول کیا، تو کیا قبول کیا تھا؟ اس عورت کی پوری زندگی کے مسئلے قبول کر کے اپنے ذمے لے لیے کہ میرے ذمے ہے اسے کھلانا پلانا کپڑے پہنانا گھر دلانا، اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا، پالنا پوسنا، ان کی شادیاں کرنا، ان کو گھر بنانا، ان کو زمینیں دینا، ان کے یہ سارا ذمہ آ گیا نہیں؟ ارے آیا کہ نہیں؟ ہاں، خالی یہ قبول کیا میں یہ سارے کام ہمارے گلے پڑ گئے۔ ایسے ہی اللہ کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، کوئی اچھا کرنے والا نہیں، کوئی برا کرنے والا نہیں، کوئی حالات بنانے والا نہیں، کوئی حالات بگاڑنے والا نہیں، کوئی کچھ دینے والا نہیں، کسی سے کچھ ملنے والا نہیں۔ آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے ایک اکیلے اللہ نے کیا ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کریں گے۔ میری زندگی اللہ کے بنانے سے بنتی ہے، میری بیوی بچوں کی زندگی اللہ کے بنانے سے بنتی ہے، میرے ماں باپ کی زندگی اللہ کے بنانے سے بنتی ہے۔ میں اپنی بیوی بچوں کو نہیں پالتا، اللہ میری بیوی بچوں کو پالتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کو نہیں پالتا، میرے ماں باپ کو اللہ پالتے ہیں۔ میں اپنے مال و دولت سے نہیں پلتا، اللہ مجھے پالتے ہیں۔ میں کھیتی سے نہیں پلتا، اللہ پالتے ہیں۔ میں دکان سے نہیں پلتا، اللہ پالتے ہیں۔ سب کچھ میرا اچھا برا اللہ ہی دیکھتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ یہ سارا مضمون اور یہ سارا خلاصہ
لا الہ الا اللہ میں موجود نہیں. ارے سن رہے کیا نہیں؟ اسے مسلمان کہتے ہیں. اور اپنی خواہش پہ نہیں چلتا، اپنی مرضی پر نہیں چلتا، دنیا کے رسم و رواج پر نہیں چلتا، کسی انسان کے طریقے پر نہیں چلتا، کسی دوسرے نبی کے بھی طریقے پہ نہیں چلتا. کس کے طریقے پر چلتا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتا ہے. وہ ہے مسلمان اور وہ ہے اللہ کا بندہ. اور خواہش کے مطابق چلے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ خواہش کا بندہ ہے، میرا بندہ نہیں ہے. سن رہے کیا نہیں سن رہے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، ارے آپ اس آدمی کو نہیں دیکھتے جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے. کیا مطلب؟ اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کھاتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں. اس کے دل میں جیسا آتا ہے ویسے کپڑے بناتا ہے، حضور کی سنت کا کوئی خیال نہیں. اس کے دل میں جیسی کمائی کا خیال آتا ہے ویسے کمائی کرتا ہے، حلال حرام سب کماتا ہے. جہاں خرچ کرنے کو اس کا دل چاہتا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، اچھی جگہ بھی کرتا ہے، بری جگہ بھی کرتا ہے. مطلب اس کا دل اس کا امام ہے، اس کی خواہش اس کی امام ہے، اس کی خواہش اور اس کا دل اس کا خدا ہے. جو دل کہتا وہ کرتا ہے، جو اللہ کہتا وہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو قرآن میں کہتے ہیں یہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ خواہش کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے. یہ جی کا بندہ ہے، جو جی میں آیا وہ کرتا ہے، جو جی میں آیا وہ کھاتا ہے، جو جی میں آیا وہ پہنتا ہے، جیسے جی میں آیا ویسے کماتا ہے، جیسے جی میں آیا ویسے کھاتا ہے، جیسے جی میں آیا ویسی شادی کرتا ہے، جیسے دل میں آیا ویسے بیوی بچوں کی پرورش کرتا ہے. تو یہ جی اور دل اور خواہش کا بندہ. یہ بہت بری بات ہے. اللہ نے اپنا بندہ بنایا اور یہ جا کر کے مخلوق کا بندہ بن گیا. ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تئیس عبد الدینار و تئیس عبد الدرہم و عبد القطیفہ، ہلاک و برباد ہو جائیں سونے چاندی کا بندہ، مال و دولت کا بندہ، کپڑوں اور سامان کا بندہ. کیا مطلب؟ وہ مال و دولت کے کمانے میں اللہ کو بھول جاتا ہے، سونے چاندی کے حاصل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتا ہے، کپڑوں اور سامان اور کھیتوں اور زمینوں اور گھروں کے بنانے میں لگ کر جنت کو وہ بھول جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ برا انسان ہے، خدا اسے ناکام کر دے. اللہ نے اسے اپنا بندہ بنایا لیکن یہ سونے چاندی کا بندہ ہو گیا. اللہ نے اسے اپنا بندہ بنایا اور یہ مال و دولت کا بندہ ہو گیا، یہ گھر کا دکان کا کھیت کا بندہ ہو گیا. کیا مطلب؟ ان کی خواہش پر چلتا ہے. اب دکان کا تقاضا ہے، بیٹھو بیپار زیادہ ہو رہا ہے، اذان آ گئی، اب اللہ کا حکم آیا کہ دکان چھوڑو نماز کو جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے میں اللہ کا حکم نہیں مانتا، میں تو دکان میں کمائی کرتا ہوں، یہی میرا خدا ہے. نہ کھیتی میں لگا ہوا تھا، اذان ہو گئی، اللہ نے پکارا اب کھیتی چھوڑو نماز کو آ جاؤ، لیکن میں اپنے عمل سے کہتا ہوں کہ نہیں کھیتی سے مجھے روزی ملتی ہے، میں تو کھیتی نہیں چھوڑوں گا، اللہ کا حکم چھوڑ دوں گا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کھیتی کا بندہ ہو گیا. نوکری ہے، اذان ہو گئی، اذان کا مطلب اللہ اسے بلا رہے ہیں آؤ میرے حکم کی طرف، میری نماز کی طرف، تو وہ کہتا ہے نہیں میرا خدا تو میری آفس ہے، آفس سے میں پلتا ہوں، تنخواہ سے میں پلتا ہوں، لہذا میں نماز نہیں پڑھوں گا. زبان سے نہیں بولتا، وہ عمل سے بولتا ہے. زبان سے بولے گا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا. تو دوستو بزرگوں اور بھائیوں، جماعتوں میں اسی لیے نکالتے ہیں کہ ہم اس کی سوچیں سمجھیں اور صحیح زندگی گزاریں. کمانا منع نہیں ہے، کماؤ، تجارت کرو، امپورٹ اور ایکسپورٹ پڑھو، لکھ پتی بنو، کروڑ پتی بنو، ارب پتی بنو، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے کماؤ، اللہ کے حکم کے مطابق کماؤ. کمانا منع نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم چھوڑنا منع ہے. ہم مسلمان ہیں، صرف انسان نہیں ہیں. صرف انسان ہوتے تو پھر ٹھیک ہے، جیسے چاہے زندگی گزارو، وہ دوزخ میں جائیں گے تو آپ بھی دوزخ میں چلے جاؤ.
مسلمان ہیں تو اسلام کی زندگی گزارنا نہیں. بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو نا, اذان دیتے ہیں. وہ نماز کو جائے گا کیا؟ اس کا بڈھا پاوا تو جاتا نہیں, اس کی آنکھیں بھی نہیں کھلے, آنکھیں پاوا بھی نہیں کھلے, یہ جائے گا نماز کو؟ پھر کئی کو اذان دے رہے ہیں. اذان جو ہے اسے ایمان سکھانے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹے تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے, وہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر, وہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, میری زندگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر اور آپ کے سنت تو چلے گا. حی علی الصلاۃ, اے بیٹے نماز پڑھنا ہے, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, تمہیں پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے. حی علی الفلاح, جب تم نے یہ احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا تو کامیابی, عزت, بلندی, خیر و برکت اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے. دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے, دنیا میں بھی تمہیں عزت و شرافت ملے گی, آخرت کی بھی عزت و شرافت ملے گی. یہ ایمان سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ کسے؟ بچے کو بھی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ہر پیدا ہونے والے چھوٹے بندے اور چھوٹی بندی کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا نام جائے. کھانا بعد میں, پانی بعد میں, دودھ بعد میں, دوا بعد میں, دنیا کی باتیں بعد میں. پہلے دل کی جو سلیٹ خالی ہے, ابھی اس بچے نے کچھ سنا نہیں دنیا میں, سب سے پہلے دل میں یہ ڈالو کہ اللہ تم سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی تمہاری زندگی بناتا ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر تمہیں چلنا فرض ہے, اور نماز پڑھنا اور اسی طرح اللہ کا ہر حکم پورا کرنا یہ تمہاری کامیابی کی نشانی ہے. پھر دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی, راحت ملے گی, کامیابی ملے گی, آخرت میں بھی ملے گی, اللہ سب کچھ دیں گے. تو یہ کب پیدا ہوئے؟ جب ہی دل میں ڈال دیا. تو ایمان کب سے سیکھنا ہے؟ پیدائش سے لے کر سیکھنا ہے, موت تک سیکھتے ہی رہنا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے, حضرت عمر تو بہت بڑے صحابی ہیں, خود حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. وہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا ہے. ایمان پڑھنے سے نہیں آتا, مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے نہیں آتا, وہ محنت کرنے سے آتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن سیکھا تھا. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے پکا مسلمان نہیں ہو جاتا, کچا ہوتا ہے وہ. ایک آدمی ڈاکٹر ہے, اس کا باوا ڈاکٹر, اس کی اماں ڈاکٹر, ادھر دادا ڈاکٹر, دادی ڈاکٹر, نانی ڈاکٹر, نانا ڈاکٹر, خاندان پورا ڈاکٹر کا, اور یہ بچہ پڑھا نہیں, اسکول نہیں گیا, کالج نہیں گیا, تو کیوں بھائی یہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے گا؟ بولو بھائی, ارے بولو نا, کیوں؟ خاندانی ڈاکٹر ہے نا وہ, تو اس کے ماں باپ, دادا دادی, پورا خاندان ڈاکٹر ہے. اس خاندان میں پیدا ہوا تو ڈاکٹر نہیں ہوتا؟ ارے نہیں ہوتا, بولتے نہیں, ہوتا ہے. کیوں؟ محنت نہیں کیا, تعلیم حاصل نہیں کیا. انجینئر کا بیٹا اگر نہ پڑھے تو انجینئر بنے گا, لائر کا بیٹا اگر نہ پڑھے تو لائر بنے گا, ایڈوکیٹ. وہ چھوڑو جان دے بڑے بڑے کام. ٹیلر بن کا بیٹا ٹیلر بنتا ہے, اگر نہیں سیکھا وہ تو معمولی کام ہے نا ٹیلرنگ, ان پڑھ بھی کرتا نا ٹیلرنگ. تو اگر نہ سیکھے تو ٹیلر بن سکتا ہے؟ ہاں بولو یار, نہیں بنتا. کیوں؟ اس کا تو خاندانی ٹیلر ہے, باوا دادا پردادا سب, تو ٹیلر نہیں بنتا وہ بیٹا. اور اس کے گھر میں پیدا ہوا, وہی پیدا ہوا, وہی پلا بڑا, تو ٹیلر نہیں ہے. اور کارپینٹر کا بیٹا کارپینٹر بنتا بغیر سیکھے. ارے بولو. اور مسلمان کا بیٹا بغیر سیکھے مسلمان. دیکھا آپ نے, جیسے وہ سب فن ہیں سیکھنے سے آتے ہیں, ایسے ایمان بھی سیکھنے سے آتا ہے. تمام صحابہ نے اور اولیاء اللہ نے اور بزرگان دین نے شروع میں ایمان سیکھا, ایمان پکایا,
تب جا کر کے وہ مومن و مسلمان ہوتے ہیں، تب اللہ کا حکم پر چلنا آسان ہوتا ہے. نہیں تو جیسے دنیا جا رہی ہے ایسا وہ بھی خدا کا حکم توڑتا رہتا ہے، نبی کی سنت کے خلاف چلے جاتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، خیر و برکت نہیں رہتی، چین و سکون نہیں رہتا، جانور کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، مر جا رہے ہیں. بس مومن و مسلمان تو سات زمین آسمان سے قیمتی ہے، فرشتوں سے بڑا ہے، عرش اعظم سے قیمتی ہے. کیوں؟ کھانے پینے کی وجہ سے نہیں، اللہ کی عبادت اور اس کے حکم پر چلنے کی وجہ سے. تو ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ ایمان سیکھیں. ایمان کا مطلب اللہ پالتے ہیں، اللہ جلاتے ہیں، نفع نقصان اللہ ہی کرتے ہیں. تو اور یہ بڑھ جائے گا ایمان تو دنیا اس کے تابع ہو جاتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ تھے، بڑے اولیاء اللہ تھے. وہ جنگل میں جا رہے تھے کہیں تو سامنے دیکھا کہ ایک آدمی شیر پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. کس پہ؟ اس پہ بیٹھی تمہیں بھی کب تو بھی ہاتھ رکھے تو بس خوش ہو جاتا انہیں بھی، میرا ناشتہ آگا ہے میرے سامنے کا. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے میرے پاؤں وزن ہو گئے، بھاگنے بھی ہوتا نہیں نا ایسے وقت میں، بھاگنا بھی مشکل، چلنا بھی مشکل. تو وہ شیر پہ جو بیٹھے تھے وہ اللہ والے تھے، انہوں نے وہیں سے پکار کر کے کہا تو ہم گردن از حکم داور مت پیچ، کہ گردن نہ پیچت حکم تو ہے. ارے سعدی گھبراتا کیوں ہے بزدلوں کی طرح؟ تو اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دے، ساری دنیا تیرے قدموں میں گردن جھکا دے گی. تو اللہ کے سامنے جھک جا، دنیا تیرے سامنے جھکے گی. یہ تو ساری دنیا اللہ کی بنائی ہے نا، جو اللہ کا ہو گیا ساری دنیا اس کی ہو گئی. سیدھی سیدھی بات ہے نا بھائی، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب ہو گیا. اور اللہ کو بنا لو کیسے؟ اس کا حکم پورا کرنا ہے، اس کے راستے پر چلنا ہے، اس کے پیارے نبی کے طریقے پر چلیں گے سب تمہارا ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ حضرت خالد بن ولید ایک بزرگ صحابی تھے، بڑے دشمن سامنے تھا. اس نے کہا کہ تم کہتے ہو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لو یہ زہر کی شیشی ہے، اسے پی لو. اگر پی کر تم زندہ رہے تو ہم سمجھیں گے کہ زہر کچھ نہیں کرتا، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. دونوں نے شیشی لی اور دعا پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے پوری شیشی پی گئے، اور اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی دیکھ کر. کہا کہ واقعی ان کا ایمان ایمان ہے، ان کا یقین یقین ہے. ایک بھائی بلال تھے، بلال نامی ایک جماعت کے ساتھی، وہ بڑے تلنے والے کے پاس گشت میں جاتے جاتے ایک آدمی بڑے تل رہا تھا. اس سے کہا بھائی اللہ روزی دینے والے پالنے والے، چلو مسجد میں دین کی بات سنو. تو بڑے تلنے والے نے کہا ارے اللہ ہی کرتے ہیں، تو ذرا ہاتھ اس کڑھائی میں ڈال کے دیکھو، تیل سے جلتا ہے کیا؟ اللہ جلاتے ہیں، ہاتھ ڈالو اس میں دیکھیں گے. باتیں بہت کرتے ہو. تو وہ عالم نہیں تھے، وہ بلال بھائی چھوٹے سے آدمی تھے. انہوں نے کہا اللہ ہی کرتے ہیں، تیل میں بھی اللہ کرتے ہیں، بغیر بھی تیل میں کرتے ہیں. تو بڑے تلنے والے نے کہا ڈالو ہاتھ دیکھیں گے. تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آستین چڑھائی، پورا ہاتھ تیل میں ڈال دیا. وہ تیل پک رہا ہے، بڑے تلتے نا پکتا تیل ابل رہا ہے، اور ہاتھ ڈال کے نکال لیا، ہاتھ صاف تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. تم جیسا یقین کرو گے اللہ ویسا معاملہ تمہارے ساتھ کریں گے. تم ڈرو گے تو ڈر ہو جائے گا، ویسا ہی ہو جائے گا. اور اللہ کا یقین ہے کہ نہیں اللہ ہی کرتے ہیں تو پھر اللہ ہی کرتے ہیں. حضرت محبوب سبحانی کہتے تھے ارے بزدلو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالو، شیر چبا نہیں سکتا تم. اور وہ صرف کہتے نہیں تھے، شیر کے منہ میں پورا ہاتھ دیتے تھے. شیر ڈر کے تھر تھراتا تھا اور چھوڑتا تھا، چاٹتا بھی نہیں تھا اسے. کترنا تو دور کا قصہ ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے کترے گا نا. یہ ہیں تو بڑی باتیں. کیوں؟ ہم نے اس کو سیکھا نہیں، اس لیے بڑی ہو گئی. اگر ہم بھی سیکھ لیتے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے
طبیعت خراب ہو گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا ہے، نماز بجائے کھڑے ہو کر پڑھنے کے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے پینے کی چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے ہیں۔ کہا ہاں تھوڑا سا آٹا ہے، اس کی روٹی بنائیں گے، ایک بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کر کے گوشت بنائیں گے۔ بیوی نے کہا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قریب کے رہنے والے 4-5 دوستوں کو بلا کے لاؤ۔ 2 سر کا آٹا تھا اس زمانے میں، 1.25 سر، تو 5-6 آدمی کا کھانا ہوتا تھا۔ وہ چھوٹا بکری کا بچہ 3-4 کلو کا، تو کہا 5-7 لے آؤ، 8-10 لے آؤ جو ساتھی رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر آج کھانے کی دعوت ہے آپ کی، آپ چلیے آپ کے دوستوں میں سے 4-5 کو لے لیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پکایا ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چھوٹا بکری کا بچہ پکایا ہے ذبح کر کے، اور 1.25 سر گیہوں تھے اسے پیس کر اس کی روٹی بنائی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، روٹی پکانے انصار کی پڑوس کی اور 2-4 عورتیں بلا لو، اور ہانڈی جو چولہے پہ رکھی ہے وہی رکھی رہنے دو، میں آ کر کے تقسیم کروں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پتھر کی چٹان پر اونچی جگہ زور سے اعلان کیا ہلم الی غدائی جابر، لوگوں جابر نے تمہاری دعوت کی ہے دوپہر کے کھانے کی، چلو سب کھانا کھائیں گے۔ کتنے آدمی تھے وہ؟ 1400۔ کھانا کتنے کا ہے؟ 5 کا، 7 کا، اور آدمی کتنے آ رہے ہیں؟ 1400۔ حضرت جابر سن کے ہی سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے اور جا کے بیوی سے کہا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ارے اللہ کے رسول 1400 آدمی کو لے کے آ رہے کھانے۔ تو بیوی نے کہا ارے تم نے بتا دیا کہ نہیں کتنا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو بتا دیا تھا۔ تو پھر بیوی تو مسلمان تھی نا، وہ ہماری طرح نہیں تھی کمزور، وہ مسلمان تھی۔ وہ کہنے لگی اللہ کو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، وہ لا رہے تو وہ کھلائیں گے، ہمیں کیا فکر ہے؟ ہمارے پاس جو تھا وہ تو بتا دیا کہ 5 آدمی کا کھانا ہے، ہم نے تو بتا دیا۔ اب اللہ کے رسول لا رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے ذمے ہیں، وہ کھلائیں گے۔ تو ماشاء اللہ چھوٹا گھر تھا، جگہ زیادہ نہیں تھی، 10-10 آدمی اندر آ کے کھاتے تھے پیٹ بھر کے گوشت روٹی۔ 10 نکلے پھر 10، 10 نکلے پھر 10، 1400 کھا گئے۔ کتنے کھا گئے؟ تو یہ کہاں سے آیا؟ ان کے ایمان کی طاقت تھی اور ان کے ایمان کی برکت تھی، ایمان انہوں نے سیکھا تھا، اس کا نفع ان کو مل رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، 1000 بار ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اولیاء اللہ تھے، وہ حج کو جانے لگے تو ان کے ہزاروں شاگرد و مرید ساتھ ہو گئے۔ ایک دن چلنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ حج میں وہ جائے گا جو توشہ ساتھ نہیں رکھے گا۔ ہم اللہ کے گھر مہمان بن کے جا رہے ہیں، اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا تو توشہ باندھ کے لاتا کیا؟ ارے لاتا ہے تو آپ کھلاتے نا اسے، اور لایا تو آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے ہماری توہین کر دی، کہ ہم تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتے تھے، اپنے گھر سے کیوں لائے؟ تم نے ہم کو ذلیل کر دیا، بے عزت کر دیا۔ تو مہمان تو خالی ہاتھ آتا ہے، میزبان کھلاتا ہے۔ تو ابو مسلم خولانی نے کہا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہمارا میزبان اللہ ہے، ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں حج کو۔ آپ گئے نہیں حج میں؟ ارے گیا کوئی نہیں گیا؟ بولو نا، اللہ سب کو توفیق دے۔ ارے آمین کو، اللہ سب کو توفیق دے۔ تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو کہا اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے۔ تو سارے شاگرد جو نئے نئے تھے نا، بزرگاں کے پاس خالی دعا کرانے آتے ہیں، وہ سب بھاگ گئے کہ بھائی یہاں تو بھوکے پیسے رہنا ہے۔ پھر بھی 300 سچے مرید اور شاگرد ان کے رہ گئے۔ ایک دن چلے بھوک پیاس، دوسرے دن بھوکے، کھانا نہیں ہے کچھ بھی، تیسرے دن بھوکے، اب چوتھے دن چلنا مشکل ہو گیا۔ حضرت سے کہا حضرت کیا کریں ہم؟ تو حضرت نے کہا بھائی میں نے تو پہلے کہا تم سے،
میرے ساتھ چلنا ہو تو بھوک پیاس برداشت کرنا ہے، نہیں تو جاؤ اپنے گھر، میں کب تمہیں بلا رہا ہوں. تو کہا نہیں حضرت آپ کا ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ مریں گے، لیکن کچھ تو کرو، دعا تو کرو تم. کہا دعا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. سب نے تیمم کیا، نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم تیرے مہمان ہیں، ہم تیرے گھر کے لیے جا رہے ہیں، تیرا حکم پورا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کھانا کھلا دے. تو حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہے، ابھی وہ ہاتھ منہ پر نہیں پھیرے تھے، آسمان سے دسترخوان بچھ گیا اور 300 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھایا. جنت کا کھانا سرتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا. تو ذرا کمزور ایمان والے ہمارے جیسے ان میں اب بھی تھے، وہ کہنے لگے حضرت صبح کے لیے اٹھا کر رکھ لیں گے اس کو. تو حضرت نے کہا خدا کے بندے، جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا، وہ پرسوں بھی دے گا، اسے بدگمانی کیوں کرتے ہو کہ کل نہیں ملے گا، آج اٹھا کے رکھو. جو زندگی بھر تن کے لیے، بدن کے لیے کپڑا دیتا ہے، وہ مرنے پر کفن کے لیے بھی کپڑا دیتا ہے، چاہے کہیں جا کے مر جائے. جس نے دیا ہے تن کو وہی دے گا کفن کو بھی. جس نے روزی آج دی ہے وہی روزی ہمیشہ دیتا ہے. چنانچہ وہ ہاتھ نہیں لگایا، چھوڑ دیا، وہ آسمان کی طرف روزی اڑ کے چلی گئی. تو روزانہ 6 مہینے تک وہ حج کو گئے. پہلے ہوائی جہاز نہیں تھا، اونٹوں پر، خچروں پر جاتے تھے، جانے آنے میں 6 مہینے لگتے تھے، 10 مہینے لگتے، کبھی سال لگ جاتا. تو ان کا سفر 6 مہینے کا تھا. 6 مہینے روزانہ ایک مرتبہ دسترخوان اترتا تھا، آرام سے کھانا کھاتے تھے، پھر چلتے رہتے تھے. اور ان کے جانوروں کے لیے گھاس، دانا، پانی بھی جنت سے آتا تھا. وہ جانور بھی کتنے خوش نصیب ہو گئے. اللہ تو بڑے سخی ہیں، وہ داتا ہیں، وہ جواد و کریم ہیں، وہ بخشنے والے، وہ دینے والے، وہ عطا کرنے والے، وہ بخشش کرنے والے، وہ سب کچھ کرنے والے ہیں. ہم نے ان کو پہچانا نہیں، ہم نے لینے کا طریقہ نہیں سیکھا ہے. کھیتوں سے لینا ہم جانتے ہیں، زمینوں سے لینا ہم جانتے ہیں، دکانوں سے نفع لینا جانتے ہیں، اللہ کے خزانوں سے نفع لینا نہیں جانتے. اللہ سے کے خزانوں سے نفع لینے کے لیے اللہ نے نماز دی ہے. نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں اپنے خزانے سے دیں گے. کیونکہ نماز اللہ نے آسمانوں میں بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور اس کی نعمتیں دکھائی، اور اللہ نے اپنے خزانے دکھائے وہاں، عزت کے، دولت کے، مال کے، رزق کے، ہر چیز کا خزانہ ہے، اور اس پر تالے لگے ہوئے ہیں. وہ تالا، اس کی چابی کیا ہے؟ اس کا نام چابی کا نماز. وہ نماز اللہ کے رسول کو دے دی. اب نماز پڑھو، جو چاہے ہم سے مانگو. چنانچہ نماز فرض ہوئی تو صحابہ ایسے خوش ہوئے جیسے ایمان پر خوش ہوئے تھے کہ لو بھائی اب تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، حضرت گھر میں گئے، حضرت عائشہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ فاقہ ہے، کچھ نہیں ہے. تو کسی سے نہیں مانگا. صحابہ میں بڑے بڑے لکھپتی اور کروڑپتی بھی تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے وہاں، لیکن صحابہ نے سے نہیں کہا. سیدھے مسجد میں گئے، نماز پڑھی. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، پوچھا عائشہ کھانے کے لیے کچھ آیا؟ کہا جی کچھ نہیں ہے. پھر مسجد میں گئے، پھر نماز پڑھی. بندوں سے نہیں کہا، اللہ سے کہا. پھر پوچھا کھایا؟ کہا بھی کچھ نہیں. پھر گئے مسجد میں، پھر نماز پڑھی. اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے کسی کام سے. پوچھا حضور کہاں گئے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ تو اللہ سے روٹی مانگنے گئے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ ان کے گھر میں فاقہ ہے. وہ گھر گئے، سونا چاندی، چربی، گھی، روٹی، دنیا بھر کا غلہ، کھجور لا کے گھر میں موٹا بنا کر بوری ڈال دی، اور رو رو کر کے کہا کہ اگر آپ ہمارا مال آپ کے کام نہیں آئے گا تو کس کے کام آئے گا؟ یہ حضور نے مانگا نہیں. حضور نماز پڑھ رہے مسجد میں. واپس آئے، پوچھا عائشہ اب کچھ کھانے کا انتظام ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو بھوکا کب رکھیں گے؟ اللہ نے آپ کی دعا سن لی،
قبول کر لی, یہ دنیا بھر کا راشن پڑا ہوا لیجیے. سمجھ رہے؟ اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے, اور دعا عزت کی چیز ہے, بڑی عبادت ہے. اور بندوں سے مانگنے کا نام سوال ہے, سوال ذلت کی چیز ہے. قیامت کے دن جو بندوں سے مانگنے والے ہیں وہ اٹھیں گے تو ان کے چہرے پر ہڈی ہوگی, گوشت نہیں ہوگا. یہ نشانی ہے ذلت کی, اور یہ علامت تو نشانی ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مانگتے تھے. بندوں سے مانگے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے, میں نے تجھے پیدا کیا, میں نے تیرے ہاتھ پیر بنائے, تیرا دل و دماغ بنایا, آنکھیں اور زبان میں نے دی, آج کس سے مانگنے چلا گیا؟ ارے زندگی میں نے دی, جوانی میں نے دی, طاقت میں نے دی, صحت میں نے دی, اب کس کے پاس جا کے بھیک مانگ رہا ہے؟ آپ کا کوئی بیٹا, آپ نے پیدا نہیں کیا اسے, ایک نسبت ہے. آپ کا بیٹا کہیں جا کے بھیک مانگ کے کھائے, کیوں میں آپ خوش ہوں گے؟ بولو یار, خوش ہوں گے آپ؟ کہیں گے ارے نالایا, تو نے مجھے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, میرے پاس دنیا بھر کا تھا, تجھے میں نے اب تک تجھے میں نے پالا, تیری شادی کی, تیرا گھر بنایا, تجھے زمین دی, دنیا بھر کا سامان تجھے دیا, اب تو مجھے چھوڑ کے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے, شرم نہیں آتی بدتمیز؟ کوئی خان صاحب ہوگا تو لات مار کے گھر کے باہر نکال دے گا اسے. شرم آتی نہیں آتی کہ کیا تم نے سب کچھ, اب وہ بیٹا باہر جا کے بھیک مانگ رہا. اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہیں. تم نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر نہیں بنائے تھے, دل و دماغ نہیں بنایا تھا, تم نے اس بچے کو جوانی نہیں دی تھی, صرف ایک نسبت ہے تمہارا کر کے, اور کچھ نہیں ہے. اللہ نے تو یہ سب کچھ بنایا ہے, پھر بھی اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگیں گے تو اللہ کو غیرت آتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے, سارا سب کچھ تو میں نے دیا ہے, اب تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے دوست بزرگ اور بھائیوں, اللہ سے مانگنا عزت ہے, اور اللہ سے مانگنا عبادت ہے. اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ طریقہ ہمارے پاس ہے, دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرے دل کی راحت ہے. جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں, آپ کے دل کو راحت پہنچاتے ہیں, آپ کو خوش کرتے ہیں. اور جو مسلمان مرد یا عورتیں نماز نہیں پڑھتے, وہ گویا نعوذ باللہ حضور کو تکلیف دینے کا ارادہ کرتے ہیں, حضور کو ستانے کا ارادہ کر رہے ہیں. دنیا میں کافر اور مشرکوں نے ستایا حضور کو, آج کا مسلمان حضور کو ستا رہا ہے. دنیا ہی میں جینا ہو تو چلو ٹھیک ہے, مرنا تو ہے ایک دن. اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ رسول اللہ کے سامنے کیسے جا کے شفاعت مانگیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ اور باحیات ہیں. ہر پیر اور جمعرات ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے اعمال حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں, حضور ان کو دیکھتے ہیں. آپ خود بتاؤ حضور کے دل پر کیا گزرتی رہیں گا؟ جس دین کو زندہ کرنے, جن نمازوں کو زندہ کرنے, جس قرآن کو زندہ کرنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے. آپ کی بیٹیوں پہ طلاق پڑی, آپ کو اونٹ سے اوپر سے نیچے گرایا, طائف کے میدان میں پتھر اتنے مارے کہ خون بہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. دونوں جہاں کے شہنشاہ طائف کی گلیوں میں سڑک پہ پڑے ہوئے, کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے. آپ کے صحابہ کی گردنیں کٹی, ان کی عورتیں بیوہ ہوئیں, ان کے بچے یتیم ہوئے, ان کے گھروں میں فاقے پڑے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے, آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے, سر پھٹ گیا, گھٹنوں میں چوٹ لگ گئی, اوپر سے نیچے تک خون ہی خون میں لہو لہان ہو گئے. یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. آپ کے چچا کا کلیجہ چبا دیا, آپ کے چچا کے کان, ناک, زبان کاٹ کے گلے کا ہار بنا کے دشمن ناچے.
قربانیاں دے کر تکلیفیں اٹھا کر ہم تک دین پہنچایا، ہم نے اس دین کو کھیل کود میں برباد کر دیا، کھانے پینے میں لگ کر ان قربانیوں پر پانی پھیر دیا اور اس کو بھلا دیا. کل قیامت کے دن حضور کے سامنے کیسے جائیں گے؟ صحابہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ اولیاء اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ انہوں نے اپنے زخم کھا کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر، تکلیفیں اٹھا کر ہم تک دین پہنچایا اور ہم نے وہ دین ضائع کر دیا. میرے دوستو، بڑے فکر کی چیز ہے. خدا نہ خواستہ موت کا جھٹکا لگ گیا تو پھر وہاں کوئی ساتھ نہیں دیتا، نہ بھائی بہن ساتھ دیتے، نہ بیوی بچے ساتھ دیتے، نہ کھیت و دکان ساتھ دیتے، نہ مال و دولت کام آتی ہے. کام آنے والا وہ ایمان و عمل ہے. اس سے اللہ تعالیٰ راضی و خوش ہو کے مغفرت کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. ان کو راضی کرنا سب سے پہلا کام ہے. ہم دنیا میں صرف زندگی گزارنے نہیں آئے، زندگی سنوارنے آئے ہیں، زندگی بنانے آئے ہیں. صرف زندگی تو ایک کتا بھی گزارتا ہے، ایک سانپ بھی زندگی گزارتا ہے، ایک بچھو بھی زندگی گزارتا ہے. وہ زندگی زندگی نہیں ہے، وہ گندگی ہے. وہ زندگی کیا ہے؟ وہ گندگی ہے، وہ زندگی نہیں. زندگی بنتی ہے بندگی سے. بندگی کے معنی عبادت سے. عبادت کے معنی اللہ کا حکم پر چلنے سے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے وہ عبادت بنتی ہے، وہ بندگی بنتی ہے. پھر وہ بندہ اللہ کا ہو کر اللہ کی جنت میں جاتا ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہتا ہے. سن رہے سو رہے دیکھنا شروع کر دیا نا ادھر. پھر تو جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ رہیں گے، صدیقین، انصار و مہاجرین کے ساتھ رہیں گے، شہیدوں کے ساتھ رہیں گے، اولیاء اللہ کے ساتھ رہیں گے، حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہیں گے، حاجر خواجہ غریب النواز شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیری کے ساتھ رہیں گے، حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہیں گے. یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ کس سے بنے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے. آج بھی کوئی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، آج بھی وہ اولیاء اللہ بن سکتا ہے. اولیاء اللہ کا قرآن الگ نہیں، ہمارا قرآن کوئی الگ نہیں. کیا الگ ہے بھائی؟ ارے بولو. اولیاء اللہ کا خدا کوئی اور ہے، ہمارا خدا کوئی اور ہے. اولیاء اللہ کے رسول کوئی دوسرے ہیں، ہمارے رسول کوئی دوسرے ہیں. ان کی نماز کوئی الگ، ہماری نماز کوئی الگ ہے. ارے بولو، سب ایک ہے نا. فرق یہ ہے انہوں نے محنت کر کے اس کی حقیقت کو حاصل کیا اور سیکھا تھا، ان کی دعا قبول ہوتی تھی. ہم نے محنت نہیں کی، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا، دعا مانگنا نہیں آتا، اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اگر ہم محنت کریں گے، اللہ کی قسم ہم بھی اولیاء اللہ بن سکتے ہیں، گارنٹی، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پڑھیں گے نماز، جمعہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، وہ اللہ کے بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہونا ہے. یہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا. معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب ہوئے تھے. معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے باتیں کرے تھے، ہے نہیں؟ اسی طرح نماز میں اللہ سے یہ قریب ہوتا بندہ، نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے. دیکھنے کی تو طاقت نہیں ہے، اللہ اسے دیکھتے ہیں. تو یہ معراج ہو جائے گی اس کی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کریں گے بھائی سب حضرات؟ خالی انشاءاللہ کل سے وہی یہ خان صاحب تھے پٹھان، ان کے گھر کا نالا روڈ پہ گرتا تھا، پانی غلیظ گندا پانی. تو پورے گاؤں والوں نے بیٹھ کے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کمیٹی نے کہ یہ پرنالا ہٹا دو. تو خان صاحب سے جا کے کہا پورے سرپنچ
चौधरी, प्रेसिडेंट और तमाम गांव वालों ने मशवरा किया है कि नाला हटा देना, कपड़े गंदे हो रहे हैं लोगों के। तो खान साहब ने कहा पंच का फैसला, कमेटी का फैसला सर आंखों पर, लेकिन नाला मैं नहीं हटाऊंगा, वहीं रहेगा, वहीं रहेगा। ऐसे हम भी बोल रहे ना, तुम कितने इज्तिमा करो, कितने कुरान पढ़ो, कितनी हदीस पढ़ो, बाकी हम मानने के नहीं, हम तो वही करेंगे जो पहले कर रहे हैं। ऐसा कहोगे? क्या अमल करोगे? अमल करना, उसी से जिंदगी बनती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ये खलीफा थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े औलिया अल्लाह दिल्ली के। समझ में आ रही है? वो 4 साल के बच्चे थे, अभी छोटे बच्चे थे, उनके माँ बाप मुसलमान थे। उन्होंने मशवरा किया माँ बाप ने कि हम मुसलमान हैं, हमारा बच्चा भी मुसलमान है, इस्लामी जिंदगी उसमें आना चाहिए, हम ईमान वाले हैं तो ईमान बच्चे को अभी से सिखाना चाहिए। नहीं, अल्लाह सिखाया नहीं, पैदा होते ही अजान देकर, ऐसे बुजुर्गाने दीन बचपन से ईमान सिखाते थे। तो माँ बाप ने मशवरा किया, अब क्या करेंगे बच्चे को? वो पढ़ने जाएगा मदरसे को और शाम को वापस आएगा, वो भूख की वजह से कहेगा अम्मा खाना दो, तो अम्मा ये कह दे कि खाना हम नहीं देते, खाना अल्लाह खिलाते हैं। बच्चे को क्या मालूम तरीका क्या है? वो बच्चा पूछेगा अम्मा खाना कैसे अल्लाह देते हैं? तो अम्मा कहती थी नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हें खिलाएंगे। और पहले से वो रोटी खाना बनाकर किसी दरीचे में, अलमारी में छुपा के रखती। अभी तो बच्चा है ना वो। तो बच्चा आया मदरसे से, स्कूल से, कहा अम्मा खाना। तो अम्मा ने कहा बेटा तुम्हें, हमें और सारी दुनिया को अल्लाह खिलाते हैं, अल्लाह देते, हम नहीं देते, हम नहीं खिलाते। राज़िक वो है, रज़्ज़ाक़ वो है, रोजी वो देता है, उससे मांगो। बच्चे ने कहा, छोटा बच्चा 4 साल का, क्या मालूम उसे? अरे सो रहे क्या 4 साल के बच्चे? हमने बूढ़े हो गए, हमने मालूम नहीं अभी नहीं, 4 साल के बच्चे को क्या मालूम? तो उसने पूछा अम्मा अल्लाह से कैसे मांगो, अल्लाह से कैसे मांगते हैं? तो कहा बेटा वजू करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने हाथ फैला के मांगो, अल्लाह तुम्हें देने वाले हैं। दोनों ने कहा ठीक है। बच्चे सच्चे होते हैं, जो बच्चे हैं ना वो अच्छे होते हैं और सच्चे होते हैं, तेरी मेरी उनको नहीं आती, उल्टे सीधे काम वो नहीं करते, सीधा साधा। तो बच्चे ने वजू किया, नमाज पढ़ी और हाथ उठा के दुआ मांगी कि अल्लाह मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दे। तो फिर उसने कहा अम्मा आप क्या करेंगे, आप कहाँ है खाना? कहा देखो तलाश करो, किसी अलमारी में, दरीचे में, खिड़की में अल्लाह ने रखा होगा। तो तलाश किया, एक खिड़की में खाना मिल गया उसको, खुश होके खा लिया कि मुझे मेरे अल्लाह ने खाना खिलाया। अब इसका ज़हन क्या बन रहा है? अल्लाह ने खिलाया। दूसरे दिन फिर आया, फिर कहा अम्मा रोटी खाना खिलाओ। कहा बेटा खाना अल्लाह खिलाते हैं, वजू करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो। नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा और तलाश किया तो खाना मिल गया। अम्मा पका के रखती थी पहले से, बच्चे को मालूम होता नहीं था, उसका जहन बनाना था। तो ऐसे ही 10-20 दिन गुजर गए। अब वो बेटा मदरसे से आता था, अम्मा को पूछता नहीं था। पूछ के फायदा क्या? पूछेंगे तो वो कहते हैं नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो। अब उसे पूछना कहीं वो हम ही मांग लेंगे अल्लाह से। तो आता बच्चा, वो वजू करता, नमाज पढ़ता, दुआ मांगता और तलाश किया तो कहीं ना कहीं खाना उसे मिल जाता, वो खाकर खेलने में लग जाता। एक दिन अम्मा शादी में चली गई और शादी से वापस आने में देर हो गई। देर हो जाती है ना रिश्तेदारों में, ये मिल गए, वो मिल गए, इनसे बातें, उनसे बातें, वो देर हो गई। खाना पका के रखना बच्चे को वक्त नहीं मिला, परेशान हो गई वहां। बच्चे का वक्त हो गया स्कूल का, मदरसे का, वो वापस आया। अब उसे आदत हो गई थी नमाज पढ़ के मांगने की, तो वजू किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा, फिर देखा, तलाश किया, आज खाना नहीं है। माँ रखती थी ना, आज तो रखी नहीं, वो शादी में चली गई है, अब यहाँ खाना नहीं मिला। लेकिन बच्चे को ये मालूम था कि अल्लाह ही दे रहे हैं, माँ जो पका के रखती वो नहीं मालूम था उसे। तो उस बच्चे ने समझा कि शायद मैंने आज भूख में, जल्दी में वजू अच्छा नहीं किया है, तो अच्छा वजू किया दोबारा, फिर नमाज पढ़ के मांगा, फिर तलाश किया तो फिर भी नहीं मिला। तो फिर बच्चे को यही ख्याल आया कि शायद मैंने नमाज अच्छी नहीं पढ़ी है, दोबारा नमाज पढ़ी, अच्छी
अच्छी से अच्छी नमाज पढ़ी, अब वो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथ अल्लाह से बिल बिलाकर भूख में मांग रहा होगा, तो अल्लाह को भी कैसा प्यार आया होगा। जब अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने जन्नत का खाना उतार कर एक खिड़की में रख दिया, जैसे हमेशा रखते थे। आज जो तलाश करके खाया मिला तो माशाल्लाह मिल गया खाना उसे। अब वो खाया तो आज का खाना तो जिंदगी भर के खाने से अच्छा खाना, अच्छी खुशबू वाला, ताजा और मजेदार खाना था। वो खा पी के आदत के मुताबिक मोहल्ले में खेलने चला गया बच्चों के साथ। अम्मा दौड़ती हुई आई उधर से शादी से कि आज मेरा बच्चा भूखा है, आज खाना मैंने बना के नहीं रखा था। तो देखा कि बच्चा माशाल्लाह खेल रहा है, उसे बुलाया, बेटा इधर आओ। कहा वो आया, क्या बात है? कहा बेटा खाना खाया? कहा खा लिया। अरे कहां से खाया? अरे खा लिया। अब वो परेशान कि मैंने तो रखा नहीं, तो कहां से खाया ये? कहां से खा लिया? कहने लगा अम्मा रोज कहां से खाता था, वहां से खाया, क्या बात है? आज रोज नमाज पढ़ता था, अल्लाह से मांगता था, अल्लाह देते थे, आज भी वही सच हुआ, लेकिन आज जरा देर हो गई, मैं जल्दी दौड़ा भागा आया, वजू अच्छा नहीं किया, इसलिए मेरी अल्लाह ने पहली मर्तबा दुआ कबूल नहीं की। फिर मैंने दूसरी मर्तबा नमाज पढ़ी, शायद मेरी नमाज खराब हुई होंगी, अल्लाह ने मुझे दोबारा नहीं दिया। फिर मैंने अच्छा वजू किया, अच्छी नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी, अम्मी जान आज तो अल्लाह ने ऐसा मजेदार खाना खिलाया कि मैंने तो जिंदगी में नहीं खाया था, देखो मेरे हाथ में अभी खुशबू आ रही है। तो माँ समझ गई कि अब अल्लाह ने रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए, रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए हैं। शाम को उनके शौहर आए तो माँ ने, बीवी ने गोया उनको पूरा किस्सा सुनाया कि आज तुम्हारे बेटे के साथ ये मामला पेश आया, अल्लाह ने उसे जन्नत का खाना खिला दिया। तो बाप ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें यही मकसद था, यही सिखाना था, ये अब ये सीख चुका है, कल से रोटी पकाकर खाना पकाकर मत रखो, अल्लाह उसे खुद खिलाएंगे। तो वो खाते थे, रोज नमाज पढ़ के खाते थे। उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह। काकी कहते थे दिल्ली की पुरानी जबान में रोटी के टुकड़ों को। तो वो रोटी के टुकड़े उनको मिलते थे नमाज पर, तो वो काकी के नाम से मशहूर हो गए। फिर उनके दस्तरखान पर लोग खाना खाते थे, गरीब, अमीर, फकीर, मालदार सब खाते थे, और बड़े बड़े बादशाह और उनके शहजादे इनके दस्तरखान पर आके खाना खाते थे और कहते थे इस फकीर के दस्तरखान पर जो लज्जत और मजा है वो हमारे शाही दस्तरखान और बादशाहों के महलों में नहीं है, क्योंकि ये दस्तरखान की लज्जत वो अल्लाह से लेने की लज्जत थी, वो हमेशा बाकी रहेगी। खाना बदला भी तो ये तरबियत करते हैं, ये सिखाते हैं अल्लाह वाले, ईमान मुसलमान बच्चों को ईमान सिखाते हैं। सुन रहे नहीं समझ रहे? पैदा होते ही अल्लाह सिखाते हैं, उसके दिल में अजान डालते हैं, वो अजान पूरी की पूरी ईमान है, ईमान की तफसील है। फिर जरा बड़ा होते ही हदीस में आता है जब बच्चा बोलने लगे तो उसे अल्लाह का नाम सिखाओ। अम्मी अब्बा बाद में बोले, पहले अल्लाह का नाम बोले, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, फिर जरा बड़ा हो जाए तो इल्म दीन हासिल करें, खुदा तौफीक दे, हाफिज कुरान बने, आलिम बने, नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम दीनदार बने, दीन सीखे, और जवान हो जाए तो नेक लड़की के साथ उसका निकाह कर दे कि वो 5 वक्त नमाज पढ़े, हलाल पाक रोजी कमाने में भी वक्त लगाए, कोई हरज नहीं, लेकिन वो सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ कमाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे सूकुल मुस्लिमीन का मुसल्लल मुसल्लीन, मुसलमानों की दुकानें ऐसी होती थी जैसे नमाज पढ़ने का मुसल्ला होता मस्जिद में। मस्जिद में खड़े होकर मुसल्ले पर नमाज पढ़ने, क्यों भाई कोई गाना गाता है क्या, कोई झूठ बोलता है, कोई धोखा देता है, कोई शराब पीता है, कोई नाफरमानी करता है? कुछ नहीं करता। अल्लाह का डर है, अल्लाह के सामने खड़ा है, अल्लाह का वो हुक्म पूरा कर रहा है, हुजूर की सुन्नत पर वो अमल कर रहा है, चूंकि वो मस्जिद में है, वो मुसल्ले पर है, वो नमाज में है, ठीक है ना? तो मुसलमान की दुकान भी ऐसी होती थी जैसे मुसल्ला होता है। क्या मतलब? वहां वो झूठ नहीं बोलता था, धोखा नहीं देता था, डंडी नहीं मारता था,
کھوٹا مال نہیں بیچتا تھا، کسی کی بہو بیٹی کو گھورتا نہیں تھا، رشوت نہیں لیتا تھا، سود نہیں لیتا تھا۔ جیسے مسجد میں اللہ کا حکم پورا کرتا تھا، اسی طرح دکان پر بیٹھ کر بھی وہ اللہ کا حکم پورا کرتا تھا۔ جیسے مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا تھا، ویسے ہی دکان بھی حضور کی سنت کے مطابق چلاتا تھا۔ جس اللہ سے مسجد میں ڈرتا تھا وہی اللہ اس کی دکان میں بھی ہے، وہی اللہ اس کے گھر میں بھی ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں گئے تو اللہ سے ڈرو اور دکان میں گئے تو آوارہ بن جاؤ، آزاد بن جاؤ۔ کیوں بھائی اللہ یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں کیا؟ ارے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ اور اولیاء اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں بندہ گناہ کرنے کے لیے چھپ جاتا ہے اور چاروں طرف سے پردے ڈال لیتا ہے، دروازے بند کر لیتا ہے، کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش اعظم سے کہتے ہیں میرے بندے تو نے بندوں سے اور مخلوق سے پردہ کر لیا اور چھپ گیا، میں تیرا خالق و مالک دیکھ رہا ہوں، میرے سے کیسا پردہ کرے گا؟ کہ میں اللہ سے بھی کوئی پردہ کرتا ہے کیا؟ اللہ نہیں دیکھ رہے؟ بارش پڑ رہی ہے زور سے ہے اور ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے غار کالا ہوتا ہے نا، اندھیرا، بارش رات اندھیری ہے، پہاڑ اندھیرا ہے، وہ غار اندھیری ہے، اس میں کالی چونٹی ہے، اس کا بھی ایک بچہ، کہ وہ کتنا بڑا ہوتا ہو؟ ارے بولو یار، ایک ٹن کا ہوتا ہے، ایک من کا ہوتا ہے، ایک کلو ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ ایک گرام ہوتا ہے، ایک گرام میں 1000 آ جاتے ہیں، تھوکے توڑتے ہیں وہ بچے نہیں۔ وہ بچہ کالی رات میں بارش میں پہاڑ کے اندر کالی غار میں وہ کالی چونٹی کا بچہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش اعظم سے اس کے چلنے کی آواز کو سنتے ہیں۔ ہمیں کان لگائے تو بھی نہیں آتی، اللہ اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ اس بارش میں، اس اندھیرے میں، اس غار میں اسے رات کا بھی کھانا پہنچاتے ہیں۔ وہ رزاق ہے نا، وہ روزی دینے والے ہیں، اسے رات کا کھانا بارش میں، اندھیرے میں، غار میں بھی دیتے ہیں۔ وہ کھانا کھا کر وہ بچہ دعا پڑھتا ہے۔ کیا دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی اشانی ولم ینسانی فی ظلمات اللیل۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس رات کی اندھیری میں، بارش میں، غار کے اندر بھی مجھے رات کا کھانا پہنچایا، بھولا نہیں۔ وہ ذات بھولتی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اتنی بڑی پروردگار عالم کی ذات اتنی چونٹی کو وہ کھلا ہے، تو ایک مسلمان نماز پڑھنے والا مرد یا عورت نماز پڑھے تو اللہ اسے نہیں پالیں گے؟ ارے بولو پالیں گے نہیں؟ سمجھ رہے؟ ہاں ہاں کر رہے خالی، سمجھ رہے کیا نہیں؟ سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو پالتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، وہ سب کے مالک ہیں، وہ سب کے داتا ہیں، وہ سب کے خالق ہیں، وہ سب کے پروردگار ہیں، سب کے پالنے والے ہیں۔ اللہ کو ان کے محبوب کی زندگی پسند ہے۔ کس کی زندگی پسند ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور ان کی زندگی کیا تھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا انس ان کے خادم تھے، چھوٹے بیٹے کی طرح گھر میں پالا تھا، تو فرمایا بیٹا انس میری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم صبح شام ایسی کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کی، کسی انسان کی دشمنی نہ رہے، تمہارا دل پاک صاف آئینے کی طرح ہے۔ یہ زندگی ہے اسلام کی زندگی، یہ زندگی ہے ایمانی زندگی، اور یہ زندگی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ ایسی زندگی سمجھے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ ہمارے دل میں کسی کی دشمنی نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو، کسی سے جلن نہ ہو، چاڑی چغلی نہ ہو، غیبت و تہمت نہ ہو، کسی کی حقارت نہ ہو، کسی کو ذلیل نہ سمجھیں، کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اس کے بندے بھی بڑے ہیں۔ یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کس کی اولاد بھائی؟ سب ہے نہیں، مسلم بھی غیر مسلم بھی، سب کا باپ کون؟ آدم علیہ السلام۔
پہلے انسان وہی ہے، وہیں سے انسانوں کا سلسلہ چلا ہے، اور سب کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانتے ہیں ان کے بھی وہ نبی ہیں، جو نہیں مانتے ان کے بھی وہی نبی ہیں۔ تو رسول اللہ کی امت سے دشمنی کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ہاں، نبی کی اولاد سے دشمنی کرو گے؟ اللہ کے بندے سے دشمنی کرو گے؟ تو اس لیے کسی سے دشمنی کرنے کا حکم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونو عباد اللہ، کونو، تم سب کے سب بھائی بھائی بن کر جیو۔ تم سب بھائی ہو نا، تو بھائی بھائی بن کر رہو، چاہے خاندان کوئی ہو، مذہب کوئی ہو، کچھ بھی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطع، جو تم سے کٹے، تم سے لڑے، تم سے الگ ہونا چاہے، تم الگ مت ہو، اس کا کام ہے الگ ہونا، لیکن تم اسے سلام کرو، اسے خیریت پوچھو، اس سے محبت سے رہو۔ وہ دل میں کچھ رکھتا ہے وہ گنہگار ہے، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے، تمہاری نہیں ہے۔ تم اس سے ملنے کی کوشش کرو، محبت سے رہنے کی کوشش کرو، کرو گے بھائی؟ انشاءاللہ۔ اس کے لیے سلام کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو، چھوٹے کو بھی سلام کرو، بڑے کو بھی سلام کرو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سلام کرو، اور غلاموں اور نوکروں کو بھی سلام کرو۔ سلام کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ سلام کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میرے اس بھائی پر سلامتی نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑی دعا دے دی، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اسلامی طریقہ ہے، جس سے ملو اسلام کے طریقے پر ملو، سلام کرو، مصافحہ کرو۔ مصافحہ تم نے کیا دو ہاتھ سے، دی، یہ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے، جتنے صغیرہ گناہ ہیں چھوٹے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا اچھا اسلام ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے، دنیا میں اس سے اچھا کوئی طریقہ ہے؟ ارے کسی بھائی سے ملو، کسی غلام سے ملو، کسی مزدور سے ملو، پہلے سلام کرو، دعائیں دو، گھر جاؤ تو بیوی کو سلام کرو، بہن کو سلام کرو، ماں کو سلام کرو، بچوں کو سلام کرو۔ کیا مطلب؟ ان کے لیے دعا دو۔ باپ کی دعا بچوں کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے، پانی ڈالتے کھیت میں سرسبز و شاداب ہوتی ہے، زمین آباد ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا سے بچوں کی زندگیاں آباد ہوتی ہیں۔ لیکن آج کل ہم اپنے بچوں کو سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں بچے کو کیا سلام کرنا، شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ، بچے کو سلام کرنے شرم آتی ہے۔ سیاست کی باتیں کرتے ہیں، تجارت کی باتیں کرتے ہیں، زمینداری کی باتیں کرتے ہیں، شادی کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے کرتے کیا نہیں؟ یہاں شرم نہیں آتی، سلام کرنے شرم آتی ہے۔ یہ شرم نہیں ہے، یہ شیطان کی شرارت ہے، ہمارے بچوں کو ہماری دعاؤں سے محروم کر رہا ہے۔ اس لیے بچوں کو سلام کرو، گھر میں جاتے بیوی کو سلام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے، وہ بھی سنت ہے۔ ایک سنت کو زندہ کریں گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب ہمیں بیوی کو سلام کرنے بھی شرم آتی ہے، کیوں میں شرم آتی ہے؟ سیاست کی باتیں کرتے ہیں، شادیوں کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کے لین دین کی باتیں کرتے ہیں، وہاں شرم نہیں آتی۔ سلام کرنے شرم آ گئی، یہ شرم ہے، یہ شیطان ہے۔ تو بیوی کو سلام کرو، رحمت کی دعا ہے، کریں گے بھائی؟ کون کون سلام کرے گا؟ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سلام اسلام ہے، اسلام کا مطلب سلامتی پھیلانا۔ زبان سے بھی سلام کرو، دنیا میں سلامتی اور امن کو پھیلانا۔ اس کے لیے فرمایا سب سے دوستی کرو، سب سے محبت کرو، سب کے کام آؤ، سب کا ساتھ دو۔ ہمارا دنیا میں کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارا دنیا میں دشمن ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ شیطان مردود ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ تو اس سے دشمنی کرنا ہے،
اللہ کا یہ بھی حکم ہے. باقی انسان کسی مذہب کے ہوں, کسی خاندان کے ہوں, کسی دیش کے ہوں, وہ سب بھائی بھائی ہیں, سب کے کام آئے. سمجھ میں آ رہی؟ سلمان خطر وافو امن ظلمک, اگر کوئی تمہارے سے جھگڑا کرے, تمہارے پر ظلم کرے, تمہیں گالی دے دے, تو کیا کرو؟ معاف کرو. معاف کرنا بڑا کام ہے. اللہ سب سے زیادہ معاف کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معاف کرتے ہیں. ہر مسلمان کو حکم ہے تم معاف کرو گے, اللہ تمہیں بھی معاف کرے. معاف کرنا بڑا کام ہے. بدلہ لینا اچھا نہیں. بدلہ لینا ایسا ہے جیسے کتے نے کاٹا تمہیں تو تم نے پکڑ کے کتے کو کاٹ لیا. اچھا کیا؟ ارے کتے کا کام ہے کاٹنے کا, بھونکنے کا. تم تو انسان ہو اور مسلمان ہو اور بھائی ہو, تم کیوں بدلہ لے رہے ہو؟ بدلہ لیں گے؟ نہیں لینا. دلوں کو صاف رکھو, دلوں کو پاک رکھو, دلوں سے میل کچیل دور کر دو. یہ جنتی کی نشانی ہے. جنت میں جائیں گے دلوں میں میل کچیل نہیں ہوگا, دل صاف آئینے کی طرح. واتی من حرمت, اگر کوئی تمہارا حق ادا نہ کرے, تمہارا ادب نہ کرے, تمہارا حصہ نہ دے, اور تمہارے پاس کوئی تمہاری چیز واپس نہ کرے, تو تم اس کا حق دیتے ہو. وہ جو کر رہا ہے قیامت میں وہ اللہ کو حساب دے لے گا. ہمارے ذمے اس کا ادب کرنا, احترام کرنا, اس کا حق ادا کرنا. انہیں کرا تو میں بھی کرتا ہوں, گھر کو نہیں کرتا. انہیں ایک گالی دیا تو ارے سالے میں 4 گالی دوں گا. یہ اسلام نہیں سکھاتا. انہیں ڈھیلا مارا تو میں پتھر مار دوں گی شیطان کے. انہیں ایک انکھی پھوڑا تو اس کے دونوں انکھیاں پھوڑ دوں, سر پھوڑ دوں اس کا. یہ بولے تو یہ اچھا نہیں ہے. یہ فساد ہے, یہ لڑائی ہے, یہ نااتفاقی ہے, یہ نفاق ہے, یہ کفر ہے, یہ بری چیز ہے. اس لیے معاف کر دو, اللہ اس کا بدلہ تمہیں جنت میں دے گا. معاف کریں گے صاحب؟ انشاءاللہ کریں گے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ, جو تمہارا برا چاہے تم اس کا بھلا چاہو. وہ تمہاری برائی کرتا ہے, تم اس کی بھلائی چاہو. سمجھے نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والے مارتے تھے, پیٹتے تھے, چٹان کے نیچے دبا ڈالتے تھے اور گرم ریت میں ڈال کے گھسیٹتے تھے. لیکن جب وہ آزاد ہو کے مدینے میں چلے گئے تو تہجد پڑھتے تھے. تہجد میں سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگتے تھے, اللہم اہد قریشن وآتی بہم, پروردگار قریش کو ہدایت دے اور انہیں اسلام میں داخل کر دے. قریش کون ہیں؟ جنہوں نے ان کے سینے پر پتھر کی چٹانیں رکھی تھی, جنہوں نے ان کے کپڑے نکال کر بڑے بڑے کوڑے مارے تھے, جنہوں نے ان کے گلے میں رسی ڈال کر جانور کی طرح مکے کے پہاڑوں میں گھسیٹا تھا. انہوں نے تو وہ کیا, اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کے لیے نماز پڑھی, ان کے لیے سجدہ کیا, ان کے لیے دعا مانگی. یہ اسلام ہے. مسلمان ایسے ہی ہوتے نا؟ ارے ہوتے نہیں ہوتے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہیں, دشمن نے پتھر مارا, لوہے کی کڑیاں دونوں طرف گھس گئی, سر میں سوراخ پڑ گئے, اور ادھر دانتوں کی طرف بھی تھے تو اس نے پتھر اتنے زور سے مارا کہ لوہے کی کڑیاں دانتوں میں گھس گئی. سر سے خون, منہ سے خون, پیچھے ہٹے تو کھڈے میں گر گئے. یہ دونوں گھٹنے ٹوٹ پڑے, وہ پھٹ کے خون آنے لگا. سر سے پیر تک خون ہی خون, خون ہی خون. دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے, ہاتھ میں خون آ گیا. لیکن دعا مانگی, اللہم اہد قوما فانہم لا یعلمون, پروردگار میری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرما, یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. میں ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں, ان کی بھلائی چاہ رہا ہوں, لیکن یہ میری برائی چاہ رہے ہیں. لیکن حضور نے برائی نہیں چاہی, چاہی بھلائی چاہیے نا. طائف کے میدان میں آپ نے سنا نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. ہوش آیا تو فرشتوں نے کہا آپ حکم دیں گے تو طائف کے دونوں پہاڑ ملا کر چکی میں آٹا پیس دیں, ایسے انسانوں کو پیس دیں گے. حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, میں نہیں چاہتا, میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایمان لائیں گے. اگر یہ ایمان نہ بھی لائے, ان کی اولاد ایمان لائے گی. تو انہوں نے تو برا کیا, لیکن حضور نے کیا کیا؟ اچھا کیا. صحابہ کے ساتھ
مشرکین مکہ نے برا کیا، لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ ان کے لیے دعائیں دی، ہدایت کی دعا مانگی، ان کی جنت کے لیے دعا مانگی۔ چنانچہ ان کی دعا کی برکت سے اکثر و بیشتر مکے والے مسلمان ہو گئے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں بھی کسی سے برائی نہیں کرنا، سب کے ساتھ بھلائی کرنا۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مسلمان بھوکا ہے مسلمان کو کھلاؤ، غیر مسلم بھوکا ہے غیر مسلم کو کھلاؤ، اگر جانور بھی بھوکا اور پیاسا ہے تو اسے بھی کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ بخاری شریف یہ بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے یہ گنہگار عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے اس عمل کی وجہ سے وہ بازاری عورت کے گناہ معاف کر دیے، اس کی مغفرت ہو گئی۔ اور ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور گھر بن کر کے چلی گئی، بھول گئی، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، وہ چلا چلا کے مر گئی، حالانکہ وہ عورت نمازی و دیندار تھی۔ اللہ نے بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا اسے۔ حالانکہ بلی انسان نہیں ہے، تو ہمیں حکم ہے کہ انسانوں سے بھی محبت کرو، جانوروں سے بھی محبت کرو، انسانوں کے بھی کام آؤ، جانوروں کے بھی کام آؤ، سب کے کام آؤ۔ مسلمان کہتے ہیں سلامتی کو، امن کو، شانتی کو، تو شانتی پھیلانا، امن پھیلانا یہ ہمارا کام ہے، ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاکیزہ اور نورانی اخلاق ہم سیکھیں، ہم اس کو برتیں، اس پر عمل کریں، جیسے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی ہمارے ساتھ بھی ہو۔ ابھی تو یہ باتیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہیں، ہمیں سیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ بیوی بچوں کو کیسے پالیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہیں، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے۔ ماں باپ اگر تکلیف دیں تو اولاد برداشت کرے، جواب نہ دے، اف بھی نہ کہے۔ آج کل کے نوجوان ماں باپ کو بھی جھڑک دیتے ہیں، جیسے کسی بڈھے کو جھڑکتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے بعد ماں باپ کا بڑا مقام ہے۔ یہ راضی ہیں تو جنت ہے، یہ ناراض ہو گئے تو تمہاری دوزخ ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا وہ اللہ کا فرما بردار ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ کے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا عذاب دنیا میں آ جاتا ہے، آخرت میں تو ہے دوزخ میں، دنیا میں بھی آ جاتا ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، ان سے کلمہ پڑھنے نہیں ہو رہا تھا، حضور نے کلمہ پڑھایا تو ان کی زبان سے نہیں نکلا، تو حضور سمجھ گئے کہ اس کا کوئی بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایمان سے یہ محروم جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا تمہارے ماں باپ ہیں؟ تو مرنے والے نے کہا ماں ہے۔ کہا خوش ہے؟ کہا نہیں، ناراض ہے۔ تو اس ماں کو بلایا، بڑھیا آئی بیچاری، تو اس بڑھیا سے کہا حضور نے ارے یہ مرنے والا کون ہے؟ تو بڑھیا نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا تم اس سے خوش ہو؟ کہا نہیں میں خوش نہیں ہوں۔ پھر ناراض ہوں میں اس سے، کہا اسے معاف کر دو۔ کہا نہیں معاف کروں گی اس کو، اللہ کے رسول اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، یہ بیوی کی طرف ہو گیا اور مجھے ٹھکرا دیا، بیوی کی بات مانتا تھا، میری بات انکار کرتا تھا، اس کی طرفداری کرتا تھا، مجھے برا بھلا کہتا تھا، میرا دل اس نے جلایا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اب وہ مر رہا بیچارہ، ایمان نصیب نہیں ہو رہا ہے، اب یہ بڑھیا سخت ہو گئی، کیا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے، زبردست اللہ نے سمجھ دی تھی، تو حکمت سے کام کیا۔ صحابہ سے کہا جی جاؤ ذرا لکڑیاں اٹھا کے لاؤ، سب جمع کرو لکڑیاں گھر کے اندر یہاں۔ تو بڑھیا نے کہا یا رسول اللہ لکڑیوں کا آپ کیا کریں گے؟ کہا آگ جلا کر تیرے بیٹے کو اس میں جلاؤں گا۔ وہ تو ماں ہوتی نا، ماں کی محبت، ماں کی ممتا مشہور ہے، لاکھ دل جلے تکلیف ہو لیکن بیٹے کی محبت تو باقی رہی۔ تو رونے لگی۔ بڑھیا نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو آپ جلائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا اگر تو نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی تو جلائیں گے اسے، اب ایمان کے بغیر جا رہا ہے، معاف کر دیں۔ تو معاف کر دیا۔ بڑھیا کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ مرنے والے کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جان نکل گئی۔ نہلایا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھی، دفن کیا۔
اور حضور نے بیان کیا سب مسلمانوں کو جمع کر کے کہ لوگوں ماں باپ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو نہ ستاؤ، اگر ان کو ستاؤ گے تو تمہارا ایمان بھی باقی نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کا ادب احترام کرنا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کی بات ماننا ضروری ہے، لیکن گناہوں میں نہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ کہیں چوری کرو تو نہیں کریں گے، ہاں یہ کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھیں گے، فرما برداری میں بات مانیں گے، نافرمانی میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، اسی لیے اللہ کا حکم تو پورا کرنا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھی زندگی گزارنا، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اسی لیے جماعتوں میں نکالتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ کیسا رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، یہ سب سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا ہی میں جنت بن جائے گی۔ ہماری عورتیں بھی ایسی تھی پہلے زمانے میں۔ امام بخاری کا نام سنا کوئی؟ بڑے امام تھے وہ، ان کی کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے۔ بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، بیٹا یتیم ہو گیا، وہ عورت بیوہ ہو گئی۔ بدقسمتی کی بات تھی، وہ بچے کی آنکھیں میں چلی گئی، اندھا ہو گیا وہ۔ ایک بیوہ عورت کیا کرے گی؟ لیکن اللہ کا ڈر تھا، اللہ کے رسول کا ڈر تھا، آخرت کی فکر تھی۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی توفیق دے۔ اس نے دعا مانگی رو رو کر کہ میں اس بچے کو عالم بناؤں گی، حافظ بناؤں گی، دین کی خدمت کراؤں گی۔ اس عورت کی اللہ نے دعا قبول کی، اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پھر اس عورت نے لے کے اسے علم حاصل کرایا، 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے، 16-17 سال کی عمر میں عالم بن گئے اور کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ پھر یہاں تک کہ بخاری شریف لکھی، اور وہ کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب۔ دنیا میں کوئی عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ بخاری شریف نہیں پڑھتا، اور ہزاروں علماء پوری دنیا میں بخاری پڑھ رہے ہیں، ان سب کا ثواب کسے مل رہا ہے؟ ان کی اماں کو مل رہا ہے۔ اماں ذریعہ بنی نا، باپ تو تھا نہیں۔ اماں ٹیلر بنا دیتی، کارپینٹر بنا دیتی، مزدوری کے لیے چھوڑ دیتی کھیت میں، تو 4 پیسے کما کے لاتا، ماں بچے دونوں خوشحالی سے کھا کے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ماں کا جذبہ تھا، دین کی خدمت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں دین کی خدمت کرنا ہے، تو الحمدللہ اس کی برکت نیت کی، دنیا کا سب سے بڑا امام وہ بن گئے، اور ان کی کتاب ساری دنیا میں آج بھی پڑھتے ہیں، قیامت تک پڑھیں گے، وہ سارا ثواب وہ عورت کو جائے گا، ان کی ماں کو۔ اللہ ایسی مائیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت محبوب سبحانی کا تو نام سنا ہے نا؟ ارے سنا کیا نہیں؟ بڑے اولیاء اللہ ہیں سب سے۔ بچپن میں 8 سال کی عمر تھی، ان کے والد کا بھی انتقال ہوگا۔ اب ماں کیا کرنا؟ ٹیلر بنانا، نہیں تو کارپینٹر بنانا، نہیں تو محنت مزدوری، میکینک، کچھ کری تو اس کا گزران نہیں۔ وہ عورت کے اندر طلب تھی، تڑپ تھی دیندار بنانے کی، انہوں نے ان کو عالم بنایا، حافظ بنایا، دین پر چلایا، تو کیا ہوا؟ ساری دنیا کے پیر و مرشد ہو گئے۔ اب ساری دنیا میں جتنی ان سے محبت ہو رہی ہے اور جتنا ان کی تعلیم لوگ عمل کر رہے ہیں، ان سب کا ثواب کسے مل رہا ہے؟ حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی ماں کو مل رہا ہے۔ وہ اماں کتنی خوش نصیب ہوگی، لاکھوں کروڑوں کا ثواب لے کر جائے گی۔ ارے سمجھ رہے نہیں؟ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، عورتیں بھی ان کی دیندار، مرد بھی ان کے دیندار۔ دیکھا نہیں قطب کو کیسے زندگی سکھائی؟ 4 سال کی عمر میں نماز پڑھ کر اللہ سے لینے والے بن گئے۔ تو یہ اسلامی زندگی ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے، اور یہ محنت سے آئے گی۔ اسی کے لیے دعوت و تبلیغ میں نکالا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو سیکھو۔ اس سے ہم بہت دور ہو گئے، اس کی وجہ سے شک و شبہ ہونے لگا ہے، ورنہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہر مسلمان کا کام ہے۔ اصل تو مکے مدینے میں تھے نا مسلمان۔ ارے کہاں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں تھے بھائی؟ مسلمان بھی وہاں تھے نا۔ اگر انہوں بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ مجھے کھیتی باڑی کرنا ہے، فرصت نہیں، میری دکان ہے، کمانا ہے، مجھے فرصت نہیں، میرے بیوی بچے ہیں،
جماعتوں میں جانے مجھے فرصت نہیں, دین پھیلانے کا مجھے وقت نہیں. اگر یہ سوچ کر وہ مکے میں رہ جاتے, مدینے میں رہ جاتے, ہم تک آ کر کلمہ نہ پڑھاتے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ارے کہاں رہتے ہم؟ دوزخ میں جاتے نا. پھر کون سکھاتا ایمان؟ نبی تو آئے نہیں. ارے نبی آئے ہندوستان میں کوئی؟ بولو بھائی. فرشتے آئے, انہوں سکھائے. کون سکھائے صحیح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سکھائے. ان کی بیویاں تھیں, ان کے بچے تھے, ان کے کاروبار تھے, لیکن اللہ کا حکم یہ تھا کہ میرا حکم تم پورا کرو, میں تمہاری بیوی بچوں کی پرورش کرتا ہوں, میں رب العالمین ہوں, میں خالق و مالک ہوں. انہوں نے دین پھیلانے کے لیے ملکوں میں گئے اور دین پھیلایا. اللہ نے ان کی بیوی بچوں میں بھی برکت دی, ان کی زندگی میں برکت دی, پوری دنیا میں دین زندہ ہوا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین زندہ کرنے کے لیے, دین پھیلانے کے لیے اور دین کی خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہیں, اور ان کی دعائیں ایسا قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا قبول ہوئی. معلوم بنی اسرائیل کے نبی کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کی دعا پر اللہ نے ایک ایسی حکومت دی کہ ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی, ان کے بعد بھی کسی کو نہیں ملے گی. ان کی حکومت انسانوں پر, جنات پر, ہواؤں پر, چرندوں پر, درندوں پر, پانی پر, سب پر ان کی حکومت تھی. جیسے ان کی دعا قبول ہوئی, اللہ ہماری بھی دعا قبول کرے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں. انہوں نے دعا مانگی, اللہ نے ان کی قوم کو 40 سال آسمان سے اتار کر کھانا کھلایا, کمانے کی ضرورت نہیں تھی, 40 سال کھلایا. کتنے؟ تو اللہ اسی طرح ہماری بھی دعا قبول کریں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, آسمان سے دسترخوان اتر گیا, مردے زندہ ہوتے تھے, بیمار تندرست ہوتے تھے. اسی طرح ہماری دعاؤں سے بھی بیمار تندرست ہوں گے, اللہ روزی میں برکت دیں گے, کیونکہ ہمارا اور ان کا کام ایک ہے. وہ بھی دنیا میں دین پھیلاتے تھے, ہم بھی دنیا میں دین پھیلائیں گے. نبی نہیں بنیں گے, سمجھ رہے کیا نہیں؟ نبی نہیں بنیں گے, نبیوں کا کام کریں گے. نبیوں کا کام کریں گے تو نبیوں کی زندگی میں جو خیر و برکت تھی اللہ ہمیں بھی وہ خیر و برکت دے. ارے سمجھ رہے نہیں بھائی؟ سمجھ رہے نا؟ تو اس کے لیے ہمیں تو پوری زندگی لگانا ہے. اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. کھا پی کر بچوں کو پال کے مر جانا یہ جانوروں کا کام ہے. دنیا میں کتنے جانور ہیں, کھاتے پیتے بچوں کو پالتے مر جاتے ہیں. اگر اتنا ہی ہم نے بھی کیا تو ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ 2-4 گھر بنا کر, 10-20 ایکڑ زمین بنا کر, 2-4 مکان بنگلے بنا کر مر گئے تو یہ تو کافر ہیں. جنت ہے ان کی دنیا, اس لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. مرنے کے بعد وہ سیدھے دوزخ میں جائیں گے. ہمارا کام بیوی بچوں کو پالنا بھی ہے, گھر اور دکان بنانا بھی ہے, یہ ضرورت ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں دین کو زندہ کرنا, انسانوں میں دین پھیلانا, حضور کی سنت پر چلانا, یہ اصلی کام ہے. کھانا پینا, بیوی بچے, دکان مکان وہ ضرور کریں گے, وہ ہماری ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ارے بھائی ایک آدمی حج کو جاتا ہے, مکے کو, کیا کام کو جاتا ہے؟ مکے میں عمرہ کرنے, حج کرنے جاتا ہے, برابر؟ ارے جاتا نا, وہاں جا کر کے پیشاب پاخانہ بھی کرتا ہے, کرتا نہیں؟ اگر کوئی بولے کیا بھائی حاویری ضلع والے کو عقل ہے کیا نہیں ہے, ہگنے موتنے کے لیے مکے کو آ کر کے ناپاک کر دیا اس کو, اگر کوئی یہ کہے تو کیا کہیں گے اسے؟ کہیں گے بھائی صاحب ہگنے موتنے نہیں آیا, یہ پیشاب پاخانہ کرنے نہیں آیا, یہ حج کرنے عمرہ کرنے آیا ہے. یہ پیشاب پاخانہ تو حاجت تو ضرورت ہے, وہ تو پوری کرنی پڑے گی. اللہ نے بھی حکم دیا ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ ضرورت ہے, ضرورت پوری کریں گے. مدینے میں جائیں گے, مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ شہر ہے, وہاں جا کے بھی آدمی پیشاب پاخانہ کرتا ہے. اگر کوئی کہے کیا بھائی چکبار میں کوئی سنڈاس نہیں تھا کیا پاخانہ کرنے؟ مدینے کہا کہ تم نے مدینہ ناپاک کر دیا پیشاب پاخانہ کر کے, تو اس سے کہیں گے پیشاب پاخانہ کرنے مدینے کو نہیں آئے,
مدینے میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آئے ہیں. باقی کھانا پینا، سونا جاگنا، نہانا دھونا، پیشاب پاخانہ انسان کی ضرورت ہے. جہاں بھی جائے گا وہ کرے گا، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن کوئی پیشاب پاخانہ کرنے مدینے نہیں جاتا. کیا جاتا ہے؟ یہ نیت سے جاتا ہے کیا؟ نیت تو اس کی صلاۃ و سلام پڑھنے کی، مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی ہے. نیت تو وہ ہے، یہ ضرورت ہے، یہ کرنی پڑتی ہے. سمجھ رہے بھائی؟ اسی طرح مسلمان دنیا میں آیا ہے اللہ کے نام کو اونچا کرنے، اللہ کے نبی کی سنت کو، مبارک اور نورانی سنت کو پھیلانے، انسانوں کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں. باقی کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، بیوی بچے، دکان مکان، کھیتی و باغ یہ کریں گے، یہ ضرورت ہے. اس کے لیے آئے نہیں. کھیتیوں کی وجہ سے، دکانوں کی وجہ سے ہم فرشتوں سے افضل نہیں ہیں. ہم عرش اعظم سے قیمتی ان کھیتوں اور دکانوں سے نہیں ہیں. ہماری قیمت عرش اعظم سے زیادہ ہے تو وہ دین کی وجہ سے اور دین کی محنت کی وجہ سے. ہم فرشتوں سے بھی بڑے ہیں تو وہ 4 بچوں کو پالنے کی وجہ سے نہیں، فرشتوں سے بڑے ہیں اللہ کے دین کی وجہ سے، دعوت و تبلیغ کی وجہ سے. کیونکہ تبلیغ کا کام یہ کس کا ہے؟ اللہ. بھول گئے دیکھو، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے نبی کا کام ہے. اللہ بڑے ہیں، اللہ کے نبی بڑے ہیں، اللہ کا کام بڑا ہے، اس کے کرنے والے بھی بڑے ہیں. اسی لیے عرش اعظم سے بڑے ہیں، یہ اللہ کا کام کرتے ہیں. یہ فرشتوں سے بڑے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا کام کرتے ہیں. اللہ بڑے، اللہ کا کام بھی بڑا، اس کے کرنے والے بھی بڑے. اس کے لیے سب نیت کرو، دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. ارے کریں گے صاحب. اللہ سب کو قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے، ترقی نصیب فرمائے. اللہ تمہاری کھیتوں میں، زمینوں میں، کمائی میں، روزی میں ترقی نصیب فرمائے. اب 40 50 سال زندگی کے کھیتوں اور دکانوں میں لگا دیا ہے، پھر انشاءاللہ بعد میں بھی لگائیں گے. آج ایک مرتبہ ہمت کرو، 4 مہینے اللہ کے راستے میں چل کر انشاءاللہ یہ سب سیکھیں گے، واپس آ کے پھر کاروبار کریں گے. اب بولو کھڑے ہو کے 4 مہینوں کے لیے کون اللہ کے راستے میں جاتے ہیں؟ ابھی دعا کر لیں گے. کھڑے ہو کے نام لکھا دو جلدی. چالیس سال لگ گئے، 4 مہینے کی بات ہے. یہ کہاں کے کیا نام؟ دیونہلّی، بیونہلّی کے. ماشاءاللہ. ہاں بھائی بولے بیونہلّی. اور بولے جی، بولے ہمت کر کے. ماشاءاللہ بہت تفصیل سے بات ہمارے سامنے آئی کہ ہماری زندگی کیسے ہو، کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے. اس کو لانے کے لیے ہمت کر کے بولے بھائی 4 مہینوں کے لیے ہمت کرے. بولے بھائی بھائی بیٹھ جاؤ بچے. ہاں اس وقت میں بھائی اٹھنا مناسب نہیں ہے، مہربانی سے تشریف رکھے. اللہ آپ کو جزا دے. بہت دیر سے بیٹھے ہی. ہاں صاحب اطمینان کے ساتھ آپ نے بات سنی ہے، تھوڑی دیر اور بیٹھے. ہاں جی فرما ہمت کر کے بولے، بولے ہمت کر کے بولے جی. 4 مہینوں کے لیے. 4 مہینے کو ڈر لگ رہا ہے کیا؟ کم کر دیں جانے. چلو صرف 40 دن کون تیار ہے وہ کھڑے ہو گئے. ارے امیڈیٹ کم ہو گیا، کوٹا کم کر رہا ہے مولانا. چلو بھائی بولو، چلو کھڑے ہو جاؤ. سید آصف بھائی تو سب کھڑے ہو جاؤ. چلو بھائی کھڑے ہو جائے. 1.25 مہینہ ہے. رانی بنور کے ماشاءاللہ. بولے ہمت کریں. ارے بیڑگی والے بولو اگلا انشاءاللہ تمہارے ہاں اجتماع کرنا ہے. زمین بہت ترخیص ہو گئی. ابو بکر کہاں کے؟ اکبر کہاں کے؟ بیڑگی کے. محمد صادق رانی بنور کے ماشاءاللہ. ہاں بولے رانی بنور والے، بیڑگی والے، ہر علاقے والے بولے. سونور کے. ارے سونور کا بھی نام آ گیا. اللہ بہت بہت قبول کرے. نام بادشاہ ہے ماشاءاللہ. شاہنور ہے وہ اللور کے ماشاءاللہ. بولے جی، بولے ہر علاقے والے بولے. ماسور کا ایک بڑا مجمع آیا ہے، ماسور والے بھی بولیں. ہاں جی بولے جی. ماسور والے، رٹے ہڈی والے،
देखो भाई पीछे नाम है, नाम पहुंचाओ यहाँ। सवणूर के इम्तियाज भाई सवणूर के, माशाल्लाह। देखो सवणूर वाले आगे बढ़ रहे। हाँ भाई बोले बोले। हर ताल्लुक में इंशाल्लाह इज्तिमा होगा। जमीन जरखीज है, अब जरा हिम्मत करें, बोले बताएं। हर इलाके वाले, ये खड़े हुए लोग भी तमाशा ना देखें, बोले नाम बोलते रहे। यहाँ कन्नड़ का तर्जुमा हो रहा है, वो उनके भी नाम लिखो भाई। कन्नड़ वाले भी अपने मजमे में तश्कील करें, उनके भी नाम लिखें। और आप हजरात माशाल्लाह बैठ के देख ही रहे हो, बोलो ना हिम्मत। बोले बोले। देखो भाई पीछे वाले क्या नाम बोल रहे हैं, बोले बोले। हिम्मत करें, हिम्मत करें। बैठगी के नाम कुछ और आए। हाँ माशाल्लाह बहुत जमातें निकाली है आपने, अल्लाह कबूल करे। लेकिन इज्तिमा से भी जमातें जाए, तसलसल के साथ पूरे साल भर जमातें जाते रहें। हाँ जमीन हमवार होगी इंशाल्लाह, आइंदा के दरवाजे खुलेंगे। फरमाए जी फरमाए। माशाल्लाह बड़ा। हाँ क्या बोल रहे हैं? अब्दुल रहमान कहाँ के? अल्लूर के। माशाल्लाह करपड़ी कहाँ के? चिखप्पार के। नूरुल्लाह कहाँ के? हरिहर के। माशाल्लाह माशाल्लाह। चिखप्पार में तो शायद कभी ऐसा इज्तिमा हुआ ही नहीं होगा, इतने लोग दीन के लिए जमा हो। हर घर से जाना चाहिए चिखप्पार में, बोले हिम्मत करें। हाँ क्या नाम? इमाम साहब बैडगी के, अल्लाह बहुत कबूल करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बोले हाँ वो तो है ठीक है, लेकिन अब हाँ अब बोले। हीरे केरूर के शकील। देखो हीरे